1421 کے موسم بہار میں بورسا کے سرسبز جنگلات کے قریب سلطان محمد اول شکار کی ایک مہم پر تھے کہ اس دوران 45 سالہ عثمانی سلطان محمد اول اپنے گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہوئے اور ان پر اس دوران فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے بعد جب سلطان بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے فوراً ایک قاصد بھیج کر اپنے بیٹے شہزادے مراد کو اماسیا سے اپنے پاس بلایا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے مراد کو تخت نشین کر دیں، لیکن شہزادے مراد کے دارالحکومت پہنچنے سے پہلے ہی 26 مئی 1421 کو 5ویں عثمانی سلطان محمد اول کی موت واقع ہو گئی۔ یوں عثمانی سلطان محمد اول، جنہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں 24 جنگیں لڑیں اور ان جنگوں کے دوران انہیں 40 سے زیادہ زخم آئے، وہ اپنے بیٹے کی آمد سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ سلطان محمد اول کی موت کے بعد ان کے وزیر بایزید اور ان کے ذاتی عملے نے تقریباً 42 دنوں تک انہوں نے سلطان کی موت کو چھپائے رکھا اور شہزادے کے پہنچنے تک انہوں نے سلطان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہونے دی، اور شہزادے کے دارالحکومت پہنچنے کے بعد جون 1421 کو انہیں چھٹے عثمانی سلطان کے طور پر تخت نشین کیا گیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مراد نے اپنے والد محمد اول کی لاش کو بورسا شہر میں سابق عثمانی سلاطین کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کیا۔ جب مراد دوم تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مراد کی ہمسائی ریاستوں میں ان کی تخت نشینی کا اعلان کیا گیا اور ان میں سے بہت سی ریاستوں کے ساتھ نئے معاہدے کیے گئے۔ اس دوران جبکہ شہزادہ مراد اب عثمانی سلطان بن چکا تھا، مشرقی رومی سلطنت کا سفیر سلطان مراد دوم کو مبارکباد دینے کے لیے بورسا شہر پہنچا، اور رومی سفیر نے نئے عثمانی سلطان کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ زمین حاصل کرنا چاہی، لیکن سلطان نے سختی کے ساتھ رومی سفیر کو روکا اور اسے اپنے دربار سے نکال باہر کیا۔ اب چونکہ سلطان مراد کا چچا اور ان کے والد محمد اول کا بھائی مصطفیٰ چیلیبی قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ مینویل کے پاس موجود تھا، اس لیے سلطان مراد کو اس چیز کا ڈر تھا کہ ان کے خلاف شہنشاہ مینویل ان کے چچا کو فوج دے کر بغاوت کروائے گا اور یوں سلطنت ایک بار پھر خانہ جنگی میں پھنس جائے گی۔ سو ایسا ہی ہوا۔ شہنشاہ مینویل نے نئے عثمانی سلطان کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شہزادے مصطفیٰ چیلیبی کو اپنے گورنر لاسکرس کے ساتھ بحیرہ ایجین میں موجود اپنے ایک جزیرے میں بھیجا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں رومی سپاہی باغی عثمانی شہزادے مصطفیٰ کی کمان میں جمع کیے گئے۔ لیکن اس بغاوت سے پہلے شہنشاہ مینویل نے مصطفیٰ چیلیبی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مصطفیٰ چیلیبی رومی سپاہیوں کے ساتھ اپنے بھتیجے مراد دوم سے تخت حاصل کر لیتا ہے تو وہ بدلے میں شہنشاہ مینویل کو بحیرہ اسود، بحیرہ ایجین اور بحر مارمرا کی تمام ساحلی پٹی رومیوں کو دے دے گا۔ مصطفیٰ نے شہنشاہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا اور وہ عثمانی تخت حاصل کرنے کے لیے رومی فوج کے ساتھ بحیرہ ایجین کے جزیرے سے نکلا۔ اس دوران وہ رومی جہازوں پر سوار ہوا اور گیلی پولی کے ساحل پر اترا۔ گیلی پولی پہنچنے کے بعد گیلی پولی قلعے کے محافظ اور آس پاس کے لوگوں نے فوری طور پر مصطفیٰ چیلیبی کے ساتھ اپنی اطاعت اور وفاداری کا وعدہ کرتے ہوئے اسے نئے عثمانی سلطان کے طور پر خوش آمدید کہا، اور جلد مصطفیٰ فتوحات حاصل کرتا ہوا دارالحکومت ادرنہ شہر جا پہنچا۔ اس دوران رومی فوج کے علاوہ بہت سے ترک سپاہی اور کمانڈر مصطفیٰ چیلیبی کے پاس چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں مصطفیٰ چیلیبی نے یورپ کے تمام عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس برق رفتار کامیابی کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کے بھائی ہونے کے ناطے مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا تھا، اور چونکہ اب سلطان مراد کم عمر تھے اس لیے انہوں نے مصطفیٰ چیلیبی کو عثمانی تخت پر دیکھنا زیادہ پسند کیا، کیونکہ وہ کم عمر شہزادے مراد کو تخت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ اب چونکہ مصطفیٰ چیلیبی ایک تو سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا تھا اور دوسرا وہ ایک تجربے کار بوڑھا ترک تھا، اسی لیے یورپ میں موجود ترک سپاہ مصطفیٰ کی طرفدار ہو گئی تھی۔ اس دوران جبکہ یورپ میں مصطفیٰ نے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، سلطان مراد اول اس وقت پرانے دارالحکومت بورسا شہر میں موجود تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے جلد 30,000 کا ایک لشکر اپنے وزیر بایزید پاشا کی سرکردگی میں یورپ میں اپنے چچا مصطفیٰ کے خلاف روانہ کیا۔
یورپ میں بایزید کی فوج ادرنہ شہر کے قریب مصطفیٰ چیلیبی کی فوج کے آمنے سامنے ہوئی۔ اس جنگ میں شہزادہ مراد کا عظیم وزیر بایزید پاشا باغی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس دوران جبکہ سلطنت عثمانیہ میں پھر سے ایک بار تخت کی جنگ شروع ہو گئی تھی، کارمان قبیلے نے اپنی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے اک شہر اور بے شہر پر حملہ کر کے اسے کارمان قبیلے میں شامل کر لیا۔ ادھر رومیلیا میں فتح کے بعد جب باغی شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا تو بازنطینی شہنشاہ مینویل کا سفیر عثمانی دربار میں مصطفیٰ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اپنے گزشتہ معاہدے کے تحت جلد بحیر اسود اور گیلیپولی کی ساحلی پٹی رومیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ یاد دلایا، لیکن مصطفیٰ اپنے اس وعدے سے بالکل مکر گیا اور اس نے یہ تمام علاقے جو کہ اس نے معاہدے کے تحت شہنشاہ مینویل کو دینے تھے، اس نے وہ علاقے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اناطولیہ میں باقی عثمانی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ روانہ ہوا۔ یوں جنوری 1422 عیسوی کو مصطفیٰ کی 17,000 پر مشتمل فوج نے پرانے عثمانی دارالحکومت بورسا شہر کا محاصرہ شروع کر دیا، لیکن مصطفیٰ کا یہ اقدام اس کی فوج کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس کا کیپیکولو دستہ اناطولیہ میں لڑنے کی بجائے وہ بلقان میں تعینات رہنا چاہتا تھا۔ اس دوران باغی سلطان مصطفیٰ کو ایک اور جھٹکا تب لگا جب اس کا حامی ترک سردار جنید بے اسے چھوڑ کر سمرنا میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ یوں جنید بے کے چھوڑنے اور اس کے کیپیکولو دستے کی ناراضگی اور اس کے علاوہ رومی شہنشاہ مینویل کی جانب سے فوجی اور مالی امداد سے محرومی باغی شہزادے مصطفیٰ کی شکست کے لیے کافی تھی۔ جلد مصطفیٰ کو اس محاصرے میں ناکامی ہوئی اور اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن سلطان مراد نے اس کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس کا سخت ترین تعاقب شروع کر دیا۔ اس پسپائی کے دوران مصطفیٰ نے اپنی تقریباً پوری فوج جو کہ وہ یورپ سے مراد دوم کے مقابلے کے لیے لایا تھا، وہ یا تو ختم ہو گئی یا اس نے سلطان مراد کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ باغی شہزادہ مصطفیٰ جلد یورپ میں ادرنہ شہر پہنچا تاکہ وہ وہاں مراد کے خلاف کچھ فوج جمع کر سکے، لیکن سلطان مراد برق رفتاری کے ساتھ اس کا تعاقب کیے ہوئے تھا۔ یورپ میں پہنچنے کے بعد مصطفیٰ اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ ولاچیا کی جانب بھاگنے لگا، لیکن سلطان مراد کے گھڑسواروں نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے باغی شہزادے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور سلطان مراد دوم نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے والد سلطان محمد اول کے بھائی اور اپنے دادا سلطان بایزید یلدرم کے بیٹے مصطفیٰ کو پھانسی دے دی۔ یوں سلطان بایزید یلدرم کا یہ آخری بیٹا بھی تخت کی جنگ میں مارا گیا۔ 1421 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے اس وقت کے شہنشاہ مینویل نے عثمانی سلطان محمد اول کی موت پر عثمانیوں کو آپس میں تخت کی خاطر لڑانے کے لیے اس نے مصطفیٰ چیلیبی کو، جو کہ سلطان بایزید یلدرم کا آخری بیٹا تھا، اسے فوج دے کر مرحوم سلطان محمد اول کے کم عمر بیٹے شہزادے مراد دوم کے خلاف روانہ کیا۔ شہنشاہ مینویل کے اس اقدام سے سلطان مراد سخت برہم ہوئے۔ سلطان مراد نے اپنے چچا مصطفیٰ چیلیبی کی بغاوت کو کامیابی کے ساتھ کچل دیا اور اب سلطان مراد کی اس فتح سے رومی شہنشاہ کافی خوفزدہ تھا۔ رومی شہنشاہ کا خوفزدہ ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ سلطان مراد بازنطینی شہنشاہ کی اس طرح کی غداری سے بہت غصے میں تھے۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ جب تک قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا، رومی سلطنت عثمانیہ میں مداخلت کرتے رہیں گے۔ رومی شہنشاہ مینویل یہ سوچتا تھا کہ عثمانیوں میں تخت کی خاطر لڑی جانے والی جنگیں جلد سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر دیں گی، لیکن اس کا یہ سوچنا غلط ثابت ہوا، کیونکہ سلطان مراد نے اپنے چچا مصطفیٰ چیلیبی کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں بغیر خون بہائے اور بغیر کسی جانی نقصان کے انہوں نے اپنے چچا کو شکست دے کر سلطنت کو ایک بار پھر خانہ جنگی سے بچا لیا تھا۔ شہنشاہ مینویل جو کہ اس بڑی بغاوت کا سرغنہ تھا، وہ سلطان مراد کی وجہ سے خوفزدہ تھا۔ اس نے سلطان مراد کی غضب سے بچنے کے لیے اپنا سفارتی وفد سلطان مراد کے دربار میں بھیجا، تاہم سلطان مراد نے بازنطینی سفیروں کو تب تک ملنے کی اجازت نہ دی جب تک کہ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملے کی جنگی تیاری مکمل نہ کر لی۔ ان تمام جنگی تیاریوں کے بعد سلطان نے رومی سفیروں کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی، اور ان کے آنے کے بعد سلطان نے رومی سفیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ ہم استنبول کی دیواروں کو شہنشاہ کے سر پر گرانے آ رہے ہیں۔ یوں سلطان کے منہ سے نکلنے والے ان جملوں کو سننے کے بعد رومی وفد کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو اور وہ خوفزدہ اور پریشان واپس قسطنطنیہ چلے گئے۔ اس کے بعد 1422 عیسوی میں سلطان کے حکم پر عثمانی فوجیں حرکت میں آئیں۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے نئے وزیر جاندارلی زادہ ابراہیم پاشا کو فوج دے کر تھیسالونیکا کے محاصرے کے لیے اسے روانہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور عثمانی فوج نے اناطولیہ میں موجود آخری رومی شہر نیکومیڈیا پر حملہ کرتے ہوئے اسے فتح کر لیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یونان میں مزید 2 رومی قلعوں پر حملہ کرتے ہوئے عثمانی فوجوں نے انہیں بازنطینیوں سے چھین لیا۔ استنبول کی گرد و نواح پر حملے کے لیے سلطان نے 10,000 کا ایک لشکر اپنے عظیم اچبے سردار میخائیل اوغلو محمد بے کو یہ کام سونپا۔ میخائیل اوغلو محمد بے دراصل میخائیل اوغلو خاندان کے انتہائی اہم اور عظیم جنگجو تھے، جو کہ بلقان میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے اچبے یعنی کہ سردار اعلیٰ تھے۔ انہوں نے 1403 سے 1413 عیسوی کے درمیان عثمانی سول وار میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور ان کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ میخائیل اوغلو محمد بے نے مشرقی رومی سرزمینوں پر حملہ کرتے ہوئے بہت سے علاقوں پر عثمانی پرچم لہرایا۔ یوں ان ابتدائی فتوحات کے بعد خود سلطان مراد خان اول اپنی فوج کے ساتھ استنبول کی جانب پیش قدمی کرنے لگے اور جلد انہوں نے استنبول کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اس طرح قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کا عثمانیوں نے 6ٹھی بار محاصرہ شروع کیا تھا۔ قسطنطنیہ پر پہلے 4 حملے سلطان بایزید جلدرم نے کیے اور 5واں حملہ موسیٰ چیلیبی نے کیا تھا۔ 1422 عیسوی کے موسم گرما کی ایک خوبصورت صبح کو قسطنطنیہ کے شہری جب بیدار ہوئے تو پورے رومن دارالحکومت میں چرچ کی گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اچانک ان گھنٹیوں کی آواز میں اللہ اکبر کی آوازوں نے خلل ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے دھماکوں کی آوازوں سے زمین کانپ اٹھی۔ جب شہریوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو عثمانی فوج اپنی پوری قوت کے ساتھ تھیوڈوسین دیواروں کے دروازوں پر پہنچ چکی تھی۔ 20 سال کی اندرونی کشمکش اور خانہ جنگیوں کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا عثمانی عزم دوبارہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان کے پاس امن اور صلح کے لیے ایک وفد بھیجا، لیکن سلطان نے اس وفد کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے باہر پوری زمین پر عثمانی فوج کا قبضہ تھا، جبکہ شہر کی فصیل سے کچھ فاصلے پر عثمانیوں نے خندقیں کھود ڈالی تھیں۔ اسی دوران سلطان کے حکم پر عثمانی توپوں نے شہر پر آگ برسانا شروع کر دی اور عثمانی فوج نے شہر کی دیواروں کے کمزور مقامات کو نشانہ بنایا۔ یوں تقریباً 63 دنوں تک عثمانی توپیں شہر پر آگ کی بارش برساتی رہیں۔ اس محاصرے کے دوران شہنشاہ مینوئیل کو، جو کہ اس وقت بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور وہ بیمار بھی تھا، اس نے اپنے تمام تر حکومتی معاملات اپنے بیٹے یوانیس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ اس محاصرے کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے عثمانی فوج کے حوصلوں کو بلند کر دیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عثمانی لشکر میں ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت امام شیخ بخاری تشریف لائے، جو کہ ایک بہت ہی معزز مذہبی شخصیت تھے۔ شیخ بخاری اپنے ساتھ 500 طلباء بھی لائے جنہوں نے اس محاصرے میں حصہ لیا۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار تھے اور اپنے قد اور چہرے پر نمایاں خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ قسطنطنیہ 24 اگست کو فتح ہو جائے گا۔ شیخ بخاری کی اس پیشن گوئی سے عثمانی فوج کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور انہوں نے محاصرے میں مزید شدت دکھائی، جس کی وجہ سے رومیوں میں شدید مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ شیخ بخاری نے چونکہ 24 اگست کو فتح کی خوشخبری سنائی تھی، اس لیے عثمانی فوج نے 24 اگست کو عام حملہ کیا اور جلد عثمانی فوج قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئی۔ اس دوران شہنشاہ کا بیٹا یوانیس مرکزی دروازے میں اپنے سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ وہ اپنے مذہب اور وطن اور آزادی کے لیے عثمانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس گمسان کی جنگ میں عثمانی سپاہیوں کے منہ سے نکلنے والے اللہ اکبر کے نعروں سے رومیوں کے دل دہلنے لگے۔ اس دن کی شام تک عثمانیوں نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، جس پر عثمانی سپاہیوں پر ابلتی ہوئی یونانی آگ اور پتھر برسائے گئے، جس سے کہ بے شمار عثمانی سپاہی شہید ہوئے، لیکن عثمانی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتے رہے۔ عثمانیوں کے اس محاصرے کے دوران رومیوں نے جان کی بازی لگا دی تھی اور انہوں نے بہت اچھا دفاع کیا تھا۔ شام کو غروب آفتاب کے بعد عثمانی فوج اپنے کیمپ میں چلی گئی تھی
اس رات شہنشاہ مینوئل نے سوچا کہ اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ سلطان مراد نے شہنشاہ کی جانب سے امن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ شہنشاہ مینوئل نے جلد عثمانیوں کے محاصرے کو توڑنے کا حل نکال لیا۔ وہ حل کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں موجود ایک عثمانی شہزادہ مصطفیٰ چلیبی تھا۔ یہ مصطفیٰ چلیبی دراصل سلطان مراد دوم کا سوتیلا بھائی تھا۔ جب سلطان محمد اول کا انتقال ہوا تو مصطفیٰ چلیبی، جو کہ مراد دوم کا سوتیلا بھائی تھا، وہ اس وقت کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا چلا گیا تھا۔ کونیا میں آنے کا اس کا مقصد اپنی جان بچانا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ تخت نشین ہونے کے بعد اس کا بھائی مراد دوم اسے جان سے مار دے گا۔ اب جبکہ سلطان مراد دوم عثمانی سلطنت کے واحد سلطان بن چکے تھے اور انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو شہنشاہ نے جلد اپنے سفیروں کو مصطفیٰ چلیبی کے سرپرست الیاس بے کے پاس بہت سا سونا دے کر بھیجا اور اسے مزید انعام سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا، اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مصطفیٰ چلیبی کو سلطان مراد دوم کے خلاف بغاوت پر اکسائے اور اناطولیہ میں خود کے سلطان ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس نے یقین دلایا کہ اناطولیہ میں موجود تمام ترک قبیلے اس کی حمایت کریں گے۔ الیاس بے کے لیے شہزادے کو راضی کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر سلطان مراد کی جگہ پر مصطفیٰ چلیبی عثمانی سلطان بن جاتا ہے تو اسے کس قدر مال و دولت اور نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس دوران کارمان اور گرمیان قبیلے نے بھی شہزادے مصطفیٰ کی حمایت کے لیے فوجیں بھیجیں اور جلد شہزادے مصطفیٰ نے اپنے پاس جمع شدہ افواج کے ساتھ اس نے بورسا شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے ایک اور شہزادے مصطفیٰ کی بغاوت دیکھی تھی، اور اس ویڈیو میں بھی شہزادے مصطفیٰ کی بغاوت کی وجہ سے آپ ضرور الجھن کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ ویڈیو میں بغاوت کرنے والا مصطفیٰ دراصل سلطان بایزید جلدرم کا بیٹا تھا، جبکہ اس ویڈیو میں بغاوت کرنے والا کم عمر شہزادہ مصطفیٰ سلطان بایزید جلدرم کا پوتا تھا۔ اس لیے تاریخ دان الجھن سے بچنے کے لیے اسے لٹل مصطفیٰ یعنی کہ چھوٹا مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ جب مصطفیٰ چلیبی نے خود کے سلطان ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت اس نے اپنے سرپرست الیاس کو اپنا وزیر بنا دیا۔ اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں کہ چھوٹے مصطفیٰ کا یہ مفاد پرست سرپرست اور وزیر الیاس اپنے مفادات اور عزائم کی خاطر اس نے شہزادے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس دوران شہزادہ مصطفیٰ بورسا شہر پہنچا اور اس نے سلطان مراد کے وفاداروں سے شہر کی کنجیاں مانگی، لیکن انہوں نے سلطان مراد سے وفاداری کی قسم اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بورسا کی چابیاں نہیں دے سکتے، اور ایسا کرنے سے انہوں نے معذرت کر لی، جس کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور یوں یہ باغی گروہ ازنیک شہر کی جانب کوچ کرنے لگا، جہاں ازنیک شہر میں مصطفیٰ چلیبی کے خلاف اہل شہر نے مزاحمت کی اور 40 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر مصطفیٰ نے یہ شہر فتح کر لیا اور یہیں اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ اس دوران جبکہ اناطولیہ میں بغاوت ہو گئی تھی، بازنطینی شہنشاہ مینوئل نے سلطان مراد کے 2 اور بھائیوں محمود اور یوسف کو آزاد کرتے ہوئے انہیں اناطولیہ بھیج دیا تاکہ عثمانی سلطنت میں مزید خانہ جنگی کو ہوا دی جا سکے۔ اس کے علاوہ اناطولیہ میں جنید بے نے سمرنا پر حملہ کرتے ہوئے یہاں قبضہ کر لیا اور اس نے بنو ایدین سلطنت کو دوبارہ قائم کر لیا۔ ادھر سلطان مراد برابر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک ایک قاصد اناطولیہ سے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے سلطان کو خبر دی کہ آپ کے سوتیلے چھوٹے بھائی مصطفیٰ نے بغاوت کرتے ہوئے اناطولیہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ یوں محاصرے کی انتہائی عروج پر ملنے والی اس خبر نے سلطان مراد کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اس خبر کے ملنے کے بعد اگلے روز سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اپنے باغی بھائی کی بغاوت کو کچلنے کے لیے گیلی پولی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران سلطان نے ایک چال چلی۔ سلطان نے کیا کچھ یوں کہ مصطفیٰ چلیبی کے وزیر الیاس کے پاس سلطان نے اپنا قاصد بھیجا اور اسے اناطولیائی بیلر بے مقرر کرتے ہوئے سلطان نے الیاس بے سے یہ مطالبہ کیا کہ میرے ازنیک شہر پہنچنے تک تم شہزادے مصطفیٰ کو مصروف رکھو گے اور اسے بھاگنے نہیں دو گے۔ سلطان کو ڈر تھا کہ شہزادہ بھاگ کر قسطنطنیہ چلا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا تو شہنشاہ پھر اسے اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے مصطفیٰ کو آزاد کر دے گا اور یوں یہ تخت کی خانہ جنگی مسلسل جاری رہے گی۔ الیاس بے سے جو کچھ سلطان مراد کے لیے ہو سکتا تھا اس نے وہ کیا۔
سلطان برق رفتاری کے ساتھ ازنیک شہر جا پہنچے اور تمام رات سفر کرتے رہے اور صبح کو انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس وقت مصطفیٰ چیلیبی حمام میں تھا کہ مصطفیٰ چیلیبی کے وزیر الیاس نے شہزادے کو پکڑ کر سلطان مراد دوم کی خدمت میں وہ شہر کے باہر حاضر ہوا۔ سلطان نے بغیر وقت ضائع کیے شہزادے مصطفیٰ کا گلا گھونٹ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی لاش کو بورسا روانہ کر دیا، جہاں سلطان نے اپنے والد محمد کی قبر کے پاس اسے دفن کیا۔ یوں سلطان مراد دوم نے اپنے چچا مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنے سوتیلے بھائی مصطفیٰ کی بغاوت کو بڑی آسانی کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ سالونیکا، جو کہ تھیسالونیکا کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ شہر استنبول کے بعد مشرقی رومی سلطنت یعنی کہ بازنطینی سلطنت کا سب سے بڑا اور اہم ترین شہر تھا۔ اس شہر کو سب سے پہلے 1387 عیسوی میں سلطان مراد اول کے دور حکومت میں جاندارلی کارا خلیل پاشا نے فتح کیا تھا، لیکن یہ شہر جلد ہی رومیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے بعد 1394 عیسوی میں سلطان بایزید یلدرم کے دور میں ان کی برق رفتار فتوحات کے دوران یہ شہر فتح ہو کے عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد 1402 عیسوی میں امیر تیمور کے سلطنت عثمانیہ پر حملے اور پھر شہزادوں کی آپس میں تخت کی جنگوں نے بازنطینیوں کو اس قدر موقع دیا کہ انہوں نے تیسری بار اس شہر کو واپس حاصل کر لیا۔ پھر جب سلطان مراد دوم تخت نشین ہوئے تو ان کے خلاف بازنطینی شہنشاہ مینویل نے ان کے چچا مصطفیٰ چیلیبی کو فوج دے کر سلطان مراد کے خلاف تخت کے دعویدار کے طور پر انہیں یورپ بھیجا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں ایک بار پھر تخت کی جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن سلطان مراد نے اس بغاوت کو کچلنے کے بعد انہوں نے بازنطینی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے انہوں نے قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کا محاصرہ شروع کر دیا تھا۔ اس دوران جبکہ 1422 عیسوی میں ایک طرف تو سلطان مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو وہیں دوسری جانب بازنطینی سلطنت کے دوسرے بڑے شہر سالونیکا کا محاصرہ بھی برابر جاری تھا۔ رومی شہنشاہ نے اس محاصرے سے بچنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے سلطان مراد کے سوتیلے چھوٹے بھائی مصطفیٰ چیلیبی کو سلطان کے خلاف اناطولیہ میں کھڑا کر دیا۔ اس نے نہ صرف مصطفیٰ کی بغاوت کو سپورٹ کیا بلکہ اس نے مالی مدد بھی کی، جبکہ اناطولیہ میں دیگر ترک قبائل جس میں بنو جاندار اور بنو کارامان نے اس بغاوت میں حصہ لیتے ہوئے اپنی فوجیں بھی روانہ کی۔ اس بغاوت کے دوران کارامان سردار محمد بے نے اناطولیہ میں موجود عثمانی صوبہ حامد پر حملہ کرتے ہوئے اس نے بہت سی زمینوں کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنو تکا قبیلے کے سردار عثمان بے نے انطالیہ، جو کہ عثمانی سلطنت کے زیر تسلط ایک قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس دوران کارامان سردار محمد بے نے اس محاصرے میں حصہ لینے کے لیے کونیا سے پیش قدمی شروع کی۔ دیری اسنا سلطان نے اناطولیہ میں اپنے سوتیلے چھوٹے بھائی مصطفیٰ چیلیبی کی بغاوت کو کچلتے ہوئے اسے پھانسی دے کر قتل کر دیا تھا۔ جہاں ایشیائی کوچک میں سلطان کو ان بغاوتوں کی خبریں ملیں تو وہیں انہیں یورپ سے بھی تشویشناک خبریں موصول ہونے لگیں۔ یورپ میں ولاجیا کے بادشاہ نے اناطولیہ میں عثمانی سلطان کے خلاف ہونے والی بغاوتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور اس نے عثمانی شہروں پر حملہ کر دیا، جس پر سلطان مراد نے فوراً یورپ میں اپنے کمانڈر فیروز بے کو خط بھیجا کہ وہ جلد ولاچیا کے خلاف فوجیں لے کر روانہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے موریا اور البانیہ کی جانب بھی اپنی فوجوں کو روانہ کیا، جبکہ خود سلطان نے اناطولیہ میں بنو جاندار قبیلے کے خلاف فوجی مہم شروع کی، اور جلد سلطان مراد پیش قدمی کرتے ہوئے بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کو سبق سکھانے کے لیے وہ جاندار قبیلے میں داخل ہوئے، اور بولو شہر کے قریب ایک میدان میں عثمانی اور جانداری فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ عثمانیہ اور بنو جاندار کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں کلہاڑی کا ایک گہرا زخم لگنے کی وجہ سے اسفندیار بے شدید زخمی ہو گئے، اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کر بحیرہ اسود کے ساحل پر موجود اپنے ایک شہر سینوپ میں جا چھپے۔ عثمانی فوجوں نے اپنے سلطان کے حکم پر اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور وہ بنو جاندار قبیلے کے دارالحکومت کسامونی جا پہنچے۔ اس دوران جب اسفندیار بے کو سلطان کے یہاں پہنچنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اسے ڈر تھا کہ جلد عثمانی فوجیں اس کی تمام سلطنت پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے ہاتھ سے اس کی زمینیں نکل جائیں گی۔ اس خوف سے اس نے سلطان مراد سے معافی مانگتے ہوئے سلطان کو خط لکھا کہ اے میرے بیٹے مراد، تمہارے والد اور دادا ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے۔ آپ ایک نوجوان سلطان ہیں، میری بدتمیزی کو درگزر کریں۔
اور اپنی رحم دلی اور مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ پر احسان کریں اور میری زمینیں مجھے بخش دیں۔ میری فوجیں ہر وقت آپ کی خدمت میں تیار رہیں گی اور آپ جو مجھے حکم دیں گے وہ میں پورا کروں گا۔ یوں سلطان مراد بنو جاندار قبیلے کے بوڑھے سردار کی التجاؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے صلح کر لی اور کستامونی کے پہاڑوں میں موجود تانبے کی کانیں عثمانیوں کے حوالے کر دی گئیں۔ سلطان مراد دوم نے اسفندیار بے کی ایک پوتی کے ساتھ شادی کر لی۔ بنو جاندار قبیلے کے بعد اب کارمان قبیلے کی باری تھی۔ شہزادے مصطفیٰ کی بغاوت میں امیر کرمانیہ پیش تھا۔ اس کا یہ طرز عمل اس قدیم انا کی بنیاد پر مبنی تھا جو آل عثمان اور کرمانیہ کے درمیان ابتدا سے چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ سلطان مراد نے اس کی سرکوبی کے لیے کرمانیہ پر حملہ کیا اور محمد بے کو قتل کر کے اس کے بیٹے ابراہیم کو کرمانیہ کا سردار بنا دیا۔ سلطان نے کرمانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا بلکہ صرف اس کے باج گزار ہونے پر ہی اکتفا کیا۔ ادھر انطالیہ کے قلعے کے حاکم حمزہ بے شہر سے نکلے اور انہوں نے عثمان بے پر حملہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ یوں ایشیائے کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطان مراد 827 ہجری بمطابق 1424 عیسوی میں واپس یورپ چلے گئے۔ اس درمیان میں شہنشاہ مینویل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جان پیلیولوگس قسطنطنیہ کا فرما روا بنا۔ سلطان مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 30,000 دکات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا اور اس نے کچھ علاقے سلطان کے حوالے کر دیے۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے اور ملتوی ہو گیا۔ یورپ میں عثمانی کمانڈر فیروز بے نے ولاچیا میں داخل ہو کر ولاچین فوج کو ناکوں چنے چبوائے، جس کی وجہ سے ولاچیا کے بادشاہ ڈین نے عثمانی سلطنت سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اس نے اپنے 2 بیٹوں کو عثمانی سلطان کے پاس یرغمال کے طور پر بھیجا۔ دوسری جانب ایورینوس اوغلو عیسیٰ بے کو جنہیں البانیہ کی مہم پر مامور کیا گیا تھا، انہوں نے البانیہ کے چند ایک شہروں پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے البانیہ کے مشہور حکمران جان کاسترو جو کہ البانیہ کے مشہور حکمران خاندان کا سربراہ تھا اور اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو یرغمال کے طور پر سلطان کے پاس ادرنے محل میں بھیجے۔ ان میں سے 3 تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے جبکہ اس کا چوتھا بیٹا جارج کاسترو زندہ رہا اور اس کی ذہانت نے بہت جلد سلطان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سلطان نے اسے اسکندر بیگ کا لقب دیا۔ یہ وہی سکندر تھا جو مستقبل میں عثمانی سلطنت کے لیے بڑی مصیبت کا باعث بنا اور جب تک وہ زندہ رہا البانیہ واپس عثمانیوں کے قبضے میں نہ آ سکا۔ اس دوران تورحان بے جنہیں یونان کی فتح پر سلطان مراد نے مامور کیا تھا، انہوں نے تھیسالی کے علاقے پر حملہ کرتے ہوئے اسے فتح کر لیا، جس کے بعد سلطان نے انہیں یہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ تورحان بے نے یہاں 25,000 کی فوج کو جمع کیا اور وہ موریا کی جانب بڑھنے لگے اور جلد تورحان بے جزیرہ نما موریا میں داخل ہوئے اور یہاں ان کا سامنا مشرقی رومی سلطنت کے کمانڈر تھیوڈوروس سے ہوا جس کے پاس 6,000 کی فوج تھی، جسے تورحان بے نے زبردست شکست دی اور اس کے بعد وہ اسپارٹا کی جانب بڑھے۔ انہوں نے اسپارٹا پر بھی حملہ کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ یوں مشرقی رومی سلطنت کا موریا سے تعلق بالکل منقطع ہو گیا۔ اب یوں قسطنطنیہ کا شدید محاصرہ، سالونیکا کا نقصان اور موریا کی فتح نے بازنطینی سلطنت کو ایک بار پھر باور کروا دیا کہ ترک کس قدر طاقتور ہیں۔ اس دوران عثمانی فوجوں نے سالونیکا کا محاصرہ بدستور جاری کیا ہوا تھا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونیکس تھا، جس نے غداری کرتے ہوئے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وینس نے 50,000 دکات کے عوض اس شہر کو خرید لیا۔ چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم ترین شہر تھا اور اس سے قبل 3 بار ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے سلطان مراد نے اس معاملے بے کی مخالفت کی اور 833 ہجری بمطابق 1430 عیسوی میں سالونیکا کو عثمانیوں نے بزور شمشیر فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد دارالحکومت ادرنے میں سلطان کے دربار میں وینس کا ایک سفیر داخل ہوا۔ اس نے سلطان سے اپنے پرانے معاہدوں کی تجدید کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطان کو سالانہ خراج دینے کی پیشکش بھی کی کہ اگر سلطان سالونیکا کو وینس کے حوالے کر دے تو وہ سلطان کو سالانہ خراج ادا کرتے رہیں گے۔
سالونیکا جو کہ ایک انتہائی اہم ترین بندرگاہ تھی، سلطان نے اسے وینس کے حوالے کرنے سے بالکل انکار کر دیا، جس کے بعد عثمانیوں اور ونیشینز کے درمیان جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ جلد آندریا کی کمان میں ونیشین بحریہ گیلیپولی میں داخل ہوئی، لیکن اس بار بحری بیڑے کو گیلیپولی میں موجود ترک ملاحوں نے زبردست شکست دی، اور جو عثمانیوں نے وینس کے ساتھ اپنی پہلی شکست کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس شکست کے بعد وینس جان چکا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے عثمانیوں سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کی تلاش شروع کر دی۔ جلد وینس ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے 5 سال کے لیے ہنگری کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق وینس اگر ترکوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو ہنگری اس کی مالی اور فوجی مدد کرے گا۔ جلد ہنگری نے ولاچیا کے بادشاہ ڈین کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اس نے ولاچیا کو اپنی جاگیر بنا لیا۔ جب سلطان مراد دوم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ڈین کے مقابلے میں راڈو دوم کی حمایت کی، اور انہوں نے راڈو کو تخت سنبھالنے میں مدد کے لیے عثمانی فوجیں روانہ کی۔ ادھر ہنگری نے بھی ڈین کی مدد کے لیے فوج بھیجی، لیکن فتح راڈو کو حاصل ہوئی۔ راڈو دوم نے ولاچیا کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے سلطان مراد کی بیعت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی، لیکن ہنگری کے بادشاہ کو یہ قبول نہ تھا کہ راڈو ولاچیا کے تخت پر بیٹھے، سو وہ خود ایک لشکر کے ساتھ ولاچیا آیا اور اس نے راڈو کا تختہ الٹتے ہوئے اپنے حامی ڈین کو تخت نشین کر دیا۔ 830 ہجری بمطابق 1420 عیسوی میں اسٹیفن لازارووچ شاہ سرویا کا انتقال ہو گیا، اور اس کی جگہ جارج برینکووچ جو کہ اس کا بھتیجا تھا تخت نشین ہوا۔ اسٹیفن لازار اس معاہدے کے مطابق جو جنگ کوسوو کے بعد بایزید جلدرم سے کیا تھا، ہمیشہ وہ سلطنت عثمانیہ کا وفادار رہا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپنا کو سلطان بایزید کے نکاح میں دے کر اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا، لیکن جارج کا سلطان مراد کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد سرویا میں ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس نے دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سمندریا میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرایا۔ سلطان مراد نے جارج کے ارادوں سے واقف ہو کر اس قلعے کے گرانے کا مطالبہ کیا، اور انکار پر جارج کے مقابلے کے لیے سلطان فوج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور جلد سرویا کو عثمانیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، اور جہاں پر عثمانی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں سرویا مکمل طور پر ترکوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ ادھر اناطولیہ میں 1428 عیسوی کو کرامان قبیلے کے سردار ابراہیم بے نے بنو حمید کی زمینوں پر حملہ کرتے ہوئے اس نے عثمانی گورنر الیاس بے کو گرفتار کر لیا۔ یوں اب ایک جانب تو یورپ میں عثمانیوں کے خلاف عیسائی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو ادھر اناطولیہ میں ترک قبیلوں نے عثمانیوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ لیکن چونکہ یورپ کا مسئلہ اناطولیہ سے زیادہ اہم تھا، اس وجہ سے سلطان نے یورپ کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ہنگری کے بادشاہ کو عثمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس ہنگری میں پہنچا، اور اس نے عثمانیوں کے ساتھ 3 سالہ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یوں اپنے اتحادی کی عبرتناک شکست کے بعد سربیا کے نئے بادشاہ برینکووچ نے سلطان مراد کی بیعت کی، اور ولاچیا کے تخت پر بیٹھے بادشاہ ڈین نے صورتحال سے مجبور ہو کر اس نے بھی عثمانی سلطان کی بیعت کی اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ یوں وینس کے تمام اتحادیوں کو سلطان مراد دوم نے تنہا کر کے شکست دے دی تھی۔ آٹومن امپائر کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سلطان مراد دوم نے اناطولیہ میں بغاوتوں پر قابو پاتے ہوئے یورپ میں ہنگری، سرویا اور ولاچیا کو اپنا فرمانبردار بنا لیا تھا، اور سلطان نے انہیں سالانہ خراج دینے پر بھی مجبور کر لیا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو 1435 عیسوی تک حالات تقریباً نارمل ہو چکے تھے، لیکن 1437 عیسوی میں ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کی موت کے بعد عثمانیوں کے خلاف یورپ سے ایک طوفان اٹھنے والا تھا، اور یہ طوفان اس قدر طاقتور تھا کہ اس کی لہریں عثمانیوں کے دارالحکومت ادرنے تک پہنچنے والی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمانیوں کو پے در پے شکستیں دینے والے عیسائیوں کے نئے ہیرو جان ہونیاڈی کے بارے میں بات کریں گے، اور کیسے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے عیسائی اتحاد نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا، اور کیسے سلطان مراد نے وارنا کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ افواج کو شکست دے کر عثمانی سلطنت کو تباہ ہونے سے بچایا تھا۔ 1437 عیسوی میں ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کی موت نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں سیاسی عدم استحکام کا ایک نیا دور پیدا کیا۔
کیونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو کہ اس کی موت کے بعد اس کا وارث بنے اور تخت نشین ہو۔ بلاخر آسٹریا کے ڈیوک البرٹ کو، جو کہ مرنے والے بادشاہ سجمنڈ کا داماد تھا، اسے ہنگری کے امراء نے ہنگری کی بادشاہت کے لیے اسے منتخب کر لیا۔ لیکن اس کی تخت نشینی کے بعد ٹرانسلوینیا کے کسانوں کی بغاوت اور ولاچیا کے علاقے سے عثمانیوں کے چھاپے نے نئے ہنگیرین بادشاہ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا، کیونکہ اس نے نہ تو کسانوں اور نہ ہی عثمانیوں کے خلاف کوئی اہم ترین پیش رفت کی تھی۔ اس دوران ہنگری میں سیاسی استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی سلطان مراد دوم نے مغربی بلقان پر عثمانی کنٹرول کو مستحکم کرنے کے لیے سلطان مراد نے سربیا، جو کہ ان کی اپنی جاگیر تھی، اس پر حملہ کیا اور 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں 3 ماہ کے شدید محاصرے کے بعد سربیا کو فتح کر لیا گیا اور اب سربیا براہ راست عثمانیوں کی حکمرانی میں آ چکا تھا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اس شکست کے بعد سربیا کا بادشاہ جارج برینکووچ بھاگ کر ہنگری کے دارالحکومت بوڈا چلا گیا۔ اس دوران ہنگری میں سیاسی عدم استحکام مزید پھیل گیا، کیونکہ 1339 عیسوی کے موسم خزاں میں ہنگری کے نئے بادشاہ البرٹ عثمانیوں کے خلاف اپنی فوج جمع کرتے ہوئے پیچس لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی۔ یوں البرٹ کی اچانک موت کے نتیجے میں 1440 عیسوی میں سلطان مراد نے ہنگری کے مشہور قلعے بلغراد کا محاصرہ شروع کر دیا، لیکن سلطان مراد کو بلغراد کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور سلطان ناکام واپس لوٹے۔ یہ شہر دریائے ڈینیوب کے ساحل پر موجود سربیا کا ایک انتہائی اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری بمطابق 1427 عیسوی سے ہنگری کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ سلطان مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا تھا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار عثمانیوں کو شکست ہوئی اور عثمانی سلطان محاصرہ اٹھا کر واپس دارالحکومت چلے گئے۔ ادھر ہنگری میں مزید افراتفری پھیل چکی تھی، کیونکہ نئے ہنگیرین بادشاہ البرٹ کی اچانک موت نے ہنگری میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا کر دیا تھا۔ اگرچہ مرنے والے بادشاہ کی بیوہ نے کچھ ماہ بعد اپنے بیٹے لارڈ سیلاس پنجم کو جنم دیا تھا، لیکن ہنگری کے زیادہ تر امراء نے ہنگری کے تخت پر شیرخوار بچے کی حکومت کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یورپ میں عثمانیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ایک جنگجو بادشاہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس خلا کو پر کرنے کے لیے پولینڈ کے 15 سالہ بادشاہ لارڈ سیلاس سالس کو ہنگری کا تاج پیش کیا گیا۔ یوں 1440 عیسوی سے 1441 عیسوی کے درمیان لارڈ سیلاس پنجم اور لارڈ سیلاس سالس کے حامیوں کے درمیان ملک میں جنگیں ہوتی رہیں، جس کا نتیجہ پولینڈ کے بادشاہ کے حق میں ہوا اور ہنگری کا شیرخوار بادشاہ آسٹریا کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر پولینڈ کا بادشاہ لارڈ سیلاس سالس ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے وفاداروں کو خاص عہدوں پر مقرر کرنے کے بعد اس نے اپنی بادشاہت پر گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ اس دوران ہنگری کا ایک باصلاحیت فوجی افسر جس کا نام جان ہونیاڈی تھا اور جس کی جنگی مہارت نے لارڈ سیلاس سالس کو تخت نشین ہونے میں مدد دی تھی، جو اپنے برق رفتار حملوں کی وجہ سے بہت جلد ہنگری کے با اثر اراکین میں سے ایک بن چکا تھا، سامنے آیا۔ ہنگری اور عثمانیوں کے درمیان اسی سال موسم گرما کی آخر میں جنگ شروع ہوئی، جب جان ہونیاڈی نے عثمانیوں کے زیر قبضہ سرویا پر ایک بہت بڑا حملہ کیا اور اس نے سرویا میں موجود عثمانی گورنر اسحاق پاشا کو بری طرح شکست دیتے ہوئے کئی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یوں اس پہلی شکست کے رد عمل کے طور پر سلطان مراد نے اگلے سال یعنی کہ 1442 عیسوی کو ایک چھاپا مار فوج اپنے عظیم کمانڈر مزید پاشا کی سربراہی میں ولاچیا کے راستے ٹرانسلوینیا میں دور تک حملہ کرنے کا سلطان نے اسے حکم دیا۔ عثمانی پاشا دشمن کے علاقے میں فتوحات حاصل کرتا ہوا وہ ٹرانسلوینیا میں ہرمان اسٹارٹ کا اس نے محاصرہ کر لیا، لیکن جلد ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور ایک مختصر سی فوج کے ساتھ اس نے ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس مارکے میں 20,000 ترک مارے گئے۔ ہونیاڈے نے مزید پاشا اور اس کے بیٹے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ اس کی لہو کی پیاس کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ مقتولوں کی چیخ و پکار اور تڑپ میں اسے خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔
چنانچہ اس فتح کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھا تو اسی وقت ترک قیدیوں کو سامنے بلا کر سب کو نہایت بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کرا دیا۔ ہر فتح کے بعد جو دعوت ہوتی تھی اس میں مہمانوں کو یہ خونی تماشا بھی ضرور دکھایا جاتا تھا۔ یہ ہنیاڈے اور ترکوں کا پہلا بڑا مقابلہ تھا۔ اس فتح کے بعد ہنگری کے دارالحکومت بوڈا میں جان ہنیاڈے کو جنگی ہیرو کے طور پر اس کا استقبال کیا گیا، کیونکہ وہ ان چند یورپین میں سے ایک تھا جنہوں نے میدان جنگ میں عثمانیوں کو شکست دینے کی اہلیت ثابت کی تھی۔ مسلمان ترکوں کے خلاف ان ابتدائی فتوحات نے ہنیاڈے کو نہ صرف اس کے ہم وطنوں بلکہ پورے عیسائی یورپ نے اسے وائٹ نائٹ آف ٹرانسلوانیا یعنی کہ ٹرانسلوانیا کا سفید نائٹ کا اسے خطاب دیا۔ اس دوران جب سلطان مراد کو اپنی فوج کی شکست ملی اور سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا عظیم پادشاہ ہنیاڈے کے ہاتھوں مارا گیا ہے، تو سلطان نے اپنی شکست کا الزام اپنے ولاچین جاگیردار ولید ثانی پر لگایا۔ سلطان نے اسے دارالحکومت ادرنے بلایا، جہاں سلطان کے حکم پر اسے نظر بند کر دیا گیا، جبکہ اس کے بڑے بیٹے نے ولاچیا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ سلطان مراد کا یہ اقدام انتہائی غلط ثابت ہوا، کیونکہ سلطان کے اس اقدام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہنیاڈے نے ولاچیا کا رخ کیا، اور جب سلطان کو یہ خبر پہنچی تو سلطان نے 80,000 کی ایک دوسری فوج اپنے کمانڈر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی۔ چنانچہ 1442 عیسوی کے موسم خزاں کے دوران ولاچیا میں عثمانی اور ہنیاڈے کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، جس میں حیرت انگیز طور پر ہنیاڈی نے ایک بار پھر عثمانی فوج کو شکست دے دی۔ اس جنگ کے بعد ولاچیا کے سابق حکمران کے کزن بسرف جو کہ ہنگری کا حامی تھا، ہنیاڈی نے اسے تخت نشین کر دیا۔ اس دوران ہنیاڈی نے ولاچیا سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے بوڈا کا ارادہ کیا تو واپسی کے سفر کے دوران اس نے عثمانی سلطان کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ورڈن کے عثمانی قصبے پر حملہ کرتے ہوئے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جان ہنیاڈی کی یہ فوجی مہمات بہت زیادہ اہم تھیں، کیونکہ کئی سالوں سے عیسائیوں کو عثمانیوں سے شکستوں کا سامنا تھا، اور اب کہیں جا کر انہیں عثمانیوں کے مقابلے میں ایک طاقتور ترین عیسائی رہنما ملا تھا۔ اس دوران سلطان مراد نے ولاد دوم کو قید سے رہا کیا اور اسے ایک فوج دے کر ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور 1443 عیسوی کے موسم بہار تک اس نے ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے ولاچیا کے حکمران کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق اسے عثمانی حکومت کو سالانہ خراج ادا کرنا تھا۔ سلطان کی جنیچری فوج کے لیے 500 بچے ہر سال ادرنے روانہ کرنے تھے، اور آخر میں سلطان نے ولاد کے دونوں بیٹوں راڈو اور ولاد کو یرغمال کے طور پر ادرنے بلا لیا تھا۔ ہنیاڈی کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی مسلسل شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک نئی کرن تازہ ہوئی، اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ لارڈ سیلاس جو کہ اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما روا تھا، اس تحریک کا اصل روح رواں تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سرویا بھی جو کہ اسٹیفن کے عہد میں عثمانیوں کا نہایت وفادار حلیف تھا، اب اس کے جانشین جارج برینکووچ کی سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ جرمنی اور فرانس نے مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی۔ اس کے علاوہ یورپ کے ہر ملک سے ایک بڑی تعداد سپاہیوں کی خود آ کر شریک ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جوش پوپ نے دکھایا۔ اس نے اپنے نمائندے کارڈینل جولین سیزرانی کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا اور یورپ کے ہر حصے سے جنگ کے لیے کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو کہ عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی تھی۔ اس سے پہلے ایشیائے کوچک میں بازنطینی اور ونیشینز سفارتکاروں کے اکسانے پر کارمان قبیلے کے سردار ابراہیم نے 1443 عیسوی کے موسم گرما میں عثمانی علاقوں پر حملہ شروع کیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ سلطان مراد اس وقت تک بلقان میں صلیبیوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو جائے گا۔ لیکن کرمانی سردار اس دھوکے میں مارا گیا، کیونکہ عیسائیوں نے ابھی عثمانیوں کے خلاف جنگ شروع نہیں کرنی تھی۔ اب جب کہ کوئی صلیبی فوج نظر نہیں آ رہی تھی تو اب یوں کرمانی سردار عثمانی سلطان کے رحم و کرم پہ تھا۔ سلطان مراد اپنے بیٹے شہزادے علاؤ الدین کے ساتھ کارمان قبیلے پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے موسم گرما کا زیادہ تر حصہ کرمانیوں کے خلاف جنگ میں گزارا، اور اس حملے میں فتح کے باوجود سلطان نے کرمانی سردار ابراہیم کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے۔
کیونکہ وہ مملوکوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جن کے کونیا کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس فوجی مہم کے دوران سلطان مراد کا سب سے بڑا بیٹا اور تخت کا وارث علاؤ الدین گھوڑے سے گر کر اچانک فوت ہو گیا، جس کا سلطان مراد دوم کو بے حد صدمہ تھا۔ یوں 1443 عیسوی کے ابتدائی موسم خزاں تک سلطان مراد نے اپنی مشرقی سرحدیں محفوظ کر لی تھیں۔ دیری اثنا یورپ میں تقریباً 25,000 کی مضبوط عیسائی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول سربیا پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں کرمانیوں کی بغاوت کو کچلنے میں مصروف تھے۔ اس دوران عیسائی فوج کی قیادت ہنگری کا بادشاہ لارڈ سیلاس کر رہا تھا، لیکن اصل طاقت جان ہونیاڈے کے پاس تھی۔ اس عیسائی اتحاد کا اصل مقصد یورپ میں ان عیسائی ریاستوں کو دوبارہ قائم کرنا تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، اور ان کا دوسرا بڑا مقصد قسطنطنیہ کی مدد کرنی تھی۔ ہونیاڈی کے ان ابتدائی حملوں کے مقابلے کے لیے عثمانیوں کی 3 بڑی فوجیں عیسائیوں کے ساتھ ٹکرائیں۔ سب سے پہلے اسحاق پاشا اور اس کے بعد قاسم پاشا اور آخر میں تورہان پاشا اپنی فوج کے ساتھ عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن ان تینوں پاشاؤں کو عیسائیوں کے مقابلے میں زبردست شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ابتدائی شکستوں کے دوران عثمانی سلطان کو ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ آنے والی کئی ایک دہائیوں تک عثمانیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا رہا۔ یہ ڈراؤنا خواب دراصل اسکندر بیگ تھا، جو کہ رومیلیا میں عثمانی گورنر تھا۔ دراصل یہ البانیہ کے ایک جاگیردار کا بیٹا تھا جسے سیاسی قیدی کے طور پر ادرنے بھیجا گیا تھا۔ اس کا اصل نام جارج کاستریو تھا۔ اس کی ہونہاری اور فراست نے بہت جلد سلطان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد نے اپنی ذاتی نگرانی میں جارج کو اسلامی اور فوجی تعلیم دلوائی، اور اس کی لیاقت اور شجاعت سے خوش ہو کر مکس 18 سال کی عمر میں اسے ایک سنجق کا حاکم بنا دیا اور اسکندر بیگ کے لقب سے اسے سرفراز کیا۔ جان کاستریو یعنی کہ اسکندر بیگ کے باپ کا جب انتقال ہوا تو سلطان مراد نے اس کی ریاست عثمانی سلطنت میں شامل کر لی تھی۔ یہ بات اسکندر بیگ کو بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے ایک طویل عرصے تک اپنے اندرونی جذبات کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور جب 848 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں عیسائی افواج ہونیاڈی کی کمان میں عثمانی علاقوں میں داخل ہوئیں اور انہوں نے عثمانیوں کو شکست دی تو سکندر بیگ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے اپنے باپ کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ایک روز وہ رئیس افندی جو کہ سلطان مراد کا چیف سیکرٹری تھا اس کے خیمے میں اچانک داخل ہوا اور اس کے گلے پر خنجر رکھ کر البانیہ کے مضبوط شہر آک حصار جس کا قدیم نام کرویا تھا کہ ترک افسر کے نام ایک حکم نامہ لکھوا لیا کہ شہر اور اس کے ملحق علاقے بحیثیت گورنر کے اسکندر بیگ کو دے دیے جائیں۔ یہ تحریر حاصل کر لینے کے بعد اس نے رئیس افندی کو فوراً قتل کر دیا اور اسی وقت وہ البانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ آک حصار پہنچ کر اس فرمان کے ذریعے سے وہ شہر پر قابض ہو گیا۔ اس دوران سلطان مراد اپنی اناتولیائی فوج کے ساتھ یورپ میں داخل ہوئے اور صوفیہ میں صلیبی فوج سے نمٹنے کے لیے سلطان نے مزید فوجیں جمع کرتے ہوئے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ نوجوان بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر عیسائیوں کا اب اگلا نشانہ عثمانی دارالحکومت ادرنے شہر تھا۔ جب سلطان کو جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ عیسائیوں کا اگلا نشانہ عثمانی دارالحکومت ادرنے شہر ہے تو سلطان نے حکمت عملی کے طور پر انہوں نے صوفیہ اور اس کی آس پاس کے دیہاتوں سے لوگوں کا انخلا کرواتے ہوئے ان تمام علاقوں کو خود جلا کر راکھ کر دیا، اور دسمبر کے اوائل تک جب صلیبی فوج یہاں پہنچی تو رسد کی کمی کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ سلطان مراد یہ جانتے ہوئے کہ ان کی یہ بھرتی کی جانے والی نئی فوج زیادہ تجربے کار نہیں ہے تو سلطان نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کھلے میدان میں عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے انہوں نے پہاڑی علاقوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کی فوج کا ایک تنگ پہاڑی درے میں ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور موسم سرما کے وسط میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس دوران دونوں جانب پہاڑیوں کی اونچائی سے عثمانی توپیں نیچے درے میں صلیبی فوج پر گولے برسا رہی تھیں، اور یوں سلطان مراد کی اس حکمت عملی سے عیسائی فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان مراد نے بھاگتی ہوئی عیسائی فوج کا تعاقب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 2 کمانڈر قاسم بے اور تورہان بے کو روانہ کیا۔
کہ وہ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں منتشر کریں، لیکن اس جنگ میں شکست کے باوجود ہونیاڈی نے ایک بہترین جنگجو ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے تعاقب کرنے والی عثمانی فوج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے سربیا کے قصبے کونوویکا کے قریب عثمانی فوج کو جال میں پھنسا لیا، اور جب تعاقب کرنے والی عثمانی فوج عیسائی لشکر کے پاس آئی تو چاروں اطراف سے چھپی ہوئی فوج نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد عثمانی فوج کو سخت ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شکست کے دوران سلطان کے داماد محمود چیلیبی کو یرغمال کے طور پر عیسائی افواج اپنے ساتھ ہنگری لے گئی، اور جنوری 1444 عیسوی کی آخر میں صلیبی فوج بلغراد میں داخل ہوئی۔ یہاں ہنگری میں جان ہونیاڈی کو قومی ہیرو کے طور پر اس کا استقبال کیا گیا۔ ادھر ان تمام شکستوں کی وجہ سے دارالحکومت ادرنے میں عثمانی حکام انتہائی اداس اور پریشان تھے۔ سلطان نے مزید جنگ سے بچنے کے لیے امن کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ ان شکستوں کے بعد البانیہ کے نئے حکمران سکندر بیگ اور اناطولیہ میں قہرمان سردار ابراہیم کی جانب سے ہونے والی بغاوتوں نے سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہنگری کے ساتھ امن مذاکرات کا آغاز کریں۔ ایک طویل گفت و شنید کے بعد بالآخر 26 ربیع الاول 848 ہجری بامطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کو زیجڈین کے مقام پر ایک صلح نامہ لکھا گیا، جس کی روح سے سرویا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا ہنگری کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد نے 60,000 دوکات عثمانی جرنل اور اپنے داماد محمود چیلیبی کا زر فدیہ ادا کیا، جو کہ گزشتہ جنگ میں عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی تھی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سیلاس نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی۔ ایشیائے کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور سلطان مراد کو اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل جنگوں نے سلطان کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ بقیہ زندگی اب سکون کے ساتھ گزاریں، کیونکہ 1443 عیسوی کی بڑی عثمانی فوجی شکستوں اور 1443 عیسوی کی ذلت آمیز صلح نامہ زیجڈین اور اس کے علاوہ اناطولیہ کی کیمپین میں عثمانی شہزادے علاؤالدین کی موت نے سلطان مراد کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ شہزادہ انتہائی لائق اور بہادر تھا۔ سلطان مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج اور دکھ تھا، اس لیے سلطان نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے محمد کو، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تخت پر بٹھا کر وہ خود ریاض سے ایدین میں چلے گئے۔ اپنے دارالحکومت ادرنے سے دور منیسا کے محل کے ایک باغیچے میں وہ فلسفے اور روحانیت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں ابتدائی طور پر سلطان کے تخت چھوڑنے پر بہت سے عثمانی وزراء نے سلطان کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ نیا عثمانی سلطان شہزادہ محمد ایک نا تجربے کار شہزادہ ہے۔ لیکن سلطان کی خواہش پر انہوں نے سلطان کی اس حکم کی تعمیل کی اور نئے عثمانی شہزادے محمد کو عثمانی سلطان کے طور پر انہوں نے قبول کیا، اور اگست 1444 عیسوی کے آخر تک شہزادے محمد کو نیا عثمانی سلطان بنا دیا گیا۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں سلطان مراد نے تخت چھوڑ کر ایدین کی سکونت اختیار کی تھی، جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد سلطنت سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور اس کی جگہ نو عمر اور نا تجربے کار محمد تخت نشین ہے، تو عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔ صلح نامہ زیجڈین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری کی مجلس قومی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کا اصل محرک کارڈینل جولین سیزرانی تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ درے دانیال پر جینوا، وینس اور برگنڈیوں کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترک افواج کا ایشیائے کوچک سے یورپ آنا محال تھا۔ لیکن پھر بھی شاہ ہنگری لارڈ سیلاس صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر اس کو مجبور کر دیا اور بادشاہ کی ضمیر کو اس فتوے سے مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض اراکین کی مخالفت بھی اس فتوے سے دبا دی گئی۔
اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے عیسائیوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ 1444 عیسوی میں موسم خزاں کے پہلے ہفتوں کے دوران عثمانی دارالحکومت ادرنہ شہر میں ایک آگ بھڑک اٹھی جس نے 2000 سے زیادہ گھروں اور عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے اسے آنے والی فوجی مہم کے لیے خدا کی منظوری سے تعبیر کیا۔ ابتدا میں جان ہنیاڈے بھی معاہدہ زجدین کی خلاف ورزی سے اختلاف کرتا تھا، لیکن جب یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے فتح کرنے کے بعد اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ شرط رکھی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے تاکہ اس وقت اتحادی صلح نامہ سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیں اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں ترک معاہدے کے مطابق بڑی دیانداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ شاہ سرویہ کو اس کی سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا اور وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ مل گیا۔ ایک انگریز مورخ لین پول لکھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سرماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی۔ جس وقت عثمانی دست سے مذکورہ بالا قلعوں اور علاقوں سے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا تو شاہ لارڈ سیلاس، کارڈینل جولین اور ہنیاڈے نے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے وہ بوڈا سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، قلعوں کے ترک دست سے قتل کر دیے گئے یا پھر انہیں چٹانوں سے گرا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ دریائے ڈینیوب کو عبور کرنے میں تقریباً عیسائی فوج کو 4 دن لگے۔ اس کے بعد صلیبی فوج نے ڈینیوب کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور وہ ویڈین اور اوریا ہوو کے علاقوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے انہوں نے تمام تر باشندوں کو قتل کر دیا۔ اکتوبر کو نیکوپولس کا قلعہ بھی صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا۔ عیسائیوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اناطولیہ سے فوجی کمک عثمانیوں کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر ادرنہ شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس دوران سلطان محمد کے وزیر جاندارلی خلیل پاشا نے ایک خط منیسا میں سلطان مراد دوم کو لکھا، لیکن سلطان نے اس خط کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ سلطان نے لکھا کہ میں اب تخت چھوڑ چکا ہوں اور اب موجودہ بحران سے نکالنے کا کام اس کے بیٹے کا ہے۔ جب سلطان مراد کا یہ خط ان کے بیٹے محمد نے پڑھا تو انہوں نے ایک خط اپنے والد سلطان مراد دوم کو لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو آئیں اور آ کر اپنی سلطنت کو دشمن سے بچائیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور میری فوجوں کی قیادت کریں۔ ان واقعات کی خبریں سن کر سلطان مراد گوشہ نشینی سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے اور بورسا شہر میں سلطان نے اناطولیہ میں موجود ترک سپاہ کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد فوج تیار ہو گئی اور یورپ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی گئی، لیکن درے دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے سلطان نے جنوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اب عثمانیوں کے پاس ایک مضبوط فوج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک فوجی لیڈر بھی تھا۔ دیریں اثنا عیسائی لشکر نے بلغاریہ کے پرانے دارالحکومت ترنووا کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، تاہم یہ محاصرہ عیسائیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا کیونکہ عثمانی سپاہیوں نے عیسائی فوج کی بے شمار رسد تباہ و برباد کر دی تھی۔ اب رسد کی کمی کی وجہ سے ہنیاڈی نے فوج کو مشرق کی طرف بحیرہ اسود کے ساحل کی طرف جانے کا حکم دیا، جہاں صلیبی بحری بیڑے انہیں دوبارہ رسد کی فراہمی کر سکتے تھے۔ یوں اب ادرنہ کی جانب پیش قدمی کو عارضی طور پر ترک کر دیا گیا۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر پہنچ کر عیسائی افواج نے جنوب کا رخ کیا اور کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وہ وارنا جا پہنچے اور اس مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے اور مجبوراً انہیں ہتھیار ڈال دینے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دوران سلطان مراد کی یورپ میں آمد کی خبر صلیبی فوج تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان مراد نے یورپ میں ادرنہ شہر میں فوجوں کو جمع کیا اور نومبر کے پہلے ہفتے تک جبکہ عثمانی فوجیں تیار ہو چکی تھیں، سلطان نے اپنے کم عمر بیٹے محمد اور وزیر جاندارلی خلیل پاشا کو ادرنہ شہر چھوڑ کر وہ خود 40,000 کی مضبوط فوج کے ساتھ وارنا کی جانی پیش قدمی کرنے لگے۔
یوں 9 نومبر کو جان ہونیاڈی کے ٹرانسلوینیائی گھڑسواروں نے سلطان مراد کی عظیم فوج کو آتے ہوئے دیکھا۔ 10 نومبر کی صبح کو سلطان مراد اور لارڈ سیلاس کی دونوں فوجیں وارنا کے قلعے کے باہر ایک میدان میں جمع تھی۔ وارنا کے میدان جنگ میں مشرق کی جانب بحر اسود تھا، جبکہ شمال میں ایک گھنا جنگل اور جنوب میں جھیل وارنا موجود تھی۔ اس جنگ میں سلطان مراد نے اپنی فوج کو ہلال کی شکل میں تعینات کیا ہوا تھا۔ سلطان کے دائیں جانب اناطولیائی بیلر بے کراچا پاشا تیمورلی سپاہیوں کے ساتھ فوج کے دائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ رومیلین بیلر بے شہاب الدین پاشا رومیلین تیمورلی سپاہیوں کے ساتھ فوج کے بائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے۔ دری اسنا سابق عثمانی سلطان خود اپنے بھاری کیپیکولو سپاہی، کیولری، ایلیٹ جینیسریز اور توپ خانے کی ایک چھوٹی یونٹ کے ساتھ مرکز میں موجود تھے۔ پوری فوج کے ہر اول دستے میں کمانوں، کلہاڑیوں سے لیس ہلکے عزب پیادہ دستے تھے۔ صلیبی فوج کی تعداد عثمانی فوج کے مقابلے میں آدھی تھی، جو کہ تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ تاہم کوسوو اور نائکوپولس کی گزشتہ جنگوں کی طرح عیسائی فوج نے اپنی کمتر تعداد کو اپنے اعلیٰ ہتھیاروں سے پورا کیا۔ جان ہونیاڈی کے بہنوئی مائیکل سلیگی بائیں بازو کی قیادت کر رہا تھا، جو کہ ٹرانسلوینیائی بھاری نائٹس اور ہلکے حصار گھڑسواروں پر مشتمل تھا۔ یہ گھڑسوار دستے عثمانی ترکوں کے خلاف طویل مہم اور دیگر فوجی مہمات کے سخت تجربے کار تھے۔ بادشاہ لارڈ سیلاس اور جان ہونیاڈے مرکز کی کمان کر رہے تھے، جس میں بادشاہ کا ذاتی گھڑسوار دستہ، ہنگری اور پولینڈ کی ہیوی ماؤنٹڈ نائٹس اور جرمنی سے کرائے کی پیادہ سپاہی فوج بھی شامل تھی۔ جان دی ڈومینس صلیبی لشکر کے دائیں بازو کی قیادت کر رہا تھا، جس کے پاس ہنگری کے بھاری پیادہ جبکہ بوسنیا اور کروشیا سے ہلکی پیادہ گھڑسوار دستے شامل تھے۔ آخر میں جولین سیزرانی کے پاس ایک گھڑسوار دستہ تھا۔ اس کے علاوہ سب سے آخر میں لشکر کے عقب میں موجود شہزادے میرچا اپنے گھڑسواروں کے ساتھ عقب میں تعینات تھا۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے زیر کمان ینیچری دستوں میں ایک سپاہی نے ایک اونچے نیزے کے سرے پر سلانامہ زیجڈین کی نقل فوجی نشان کے طور پر لٹکائی ہوئی تھی۔ جنگ کا آغاز عیسائی فوج کے بائیں پہلو نے سب سے پہلے کیا، جہاں پر عثمانی فوج کے دائیں بازو پر موجود کراچا بے نے اپنے سواروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میرچا دوم کے ماتحت ولاچن گھڑسوار دستے میدان میں داخل ہوئے، اور ان دستوں کے مقابلے کے لیے سلطان مراد نے مرکز سے 2 پیدل دستوں کو روانہ کیا۔ اس دوران اناطولیائی بیلر بے کراچا کے گھڑسوار دستے دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور بے شمار سپاہی اس ابتدائی حملے میں مارے گئے، اور چند گھڑسوار دستے تو میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ جنگ کی گرمی کی شدت کے دوران کراچا بے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن اس گھمسان کی جنگ میں کراچا بے اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ بڑی مردانگی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اناطولیائی سپاہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اب یوں دیکھا جائے تو عیسائیوں نے جنگ کا ابتدائی مرحلہ بڑی آسانی کے ساتھ جیت لیا تھا، لیکن دوسری جگہوں پر وارنا کی جنگ اب بھی بدستور جاری تھی۔ عثمانی فوج کے بائیں جانب شہاب الدین پاشا اپنے اکنجی گھڑسواروں کے ابتدائی حملوں کی وجہ سے کامیاب ہو چکے تھے، اور ان کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے جان ڈی ڈومینس کی فوجیں مکمل طور پر شکست کھا کر لشکر کے عقب میں جنگی ویگنوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اس دوران جان ہونیاڈی نے 2 گھڑسوار دستوں کی کمان کرتے ہوئے اس نے شہاب الدین کے دستے پر حملہ کر دیا، لیکن جہاں ترک تیر اندازوں نے صلیبیوں کے اس جنگی ہیرو کو واپس پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور اسی دوران ایک تیر جان ہونیاڈی کے ہیلمٹ کو چیرتا ہوا اس کے سر تک جا پہنچا، اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ واپس میدان جنگ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ شہاب الدین پاشا نے صلیبی فوج کے 4 جھنڈوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ اب بحر اسود کی سمت آگے بڑھنے لگے، اور جلد ہی شہاب الدین پاشا اپنی فوج کے ساتھ جہاں پہنچ گئے۔ اس دوران ہونیاڈی اور لارڈ سیلاس اپنے اس لشکر کی مدد کے لیے میدان میں اترے۔ اب یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو شہاب الدین پاشا نے اپنی تھکی ہوئی افواج کو میدان سے واپس پسپا ہونے کا حکم دیا، لیکن اس پسپائی کے دوران آدھی فوج ماری گئی۔ یوں جنگ وارنا کے ان ابتدائی گھنٹوں میں دونوں جانب سے ہزاروں سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور میدان میں پڑے زخمیوں کی آہوں کے علاوہ خون آلود لاشوں، بارود اور پسینے کی بدبو کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ زیادہ تر عثمانی فوج یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یا جنگ میں ماری گئی تھی۔
یوں دوپہر میں آگ برساتا سورج میدان جنگ کے اوپر چمک رہا تھا اور دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی میں تھوڑا وقفہ پیدا ہوا۔ اس مختصر سے جنگی وقفے کے دوران عیسائی رہنماؤں نے لشکر کے عقب میں اپنے اگلے لاہے عمل پر بات چیت شروع کی۔ اس پر بادشاہ نے اپنے مشیروں کی رائے کا ساتھ دیا اور اس میٹنگ کے اختتام پر 20 سالہ لارڈ سیلاس اپنے 500 بھاری سواروں کے گروپ کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور عثمانیوں کی جانب آگے بڑھنے لگا اور جلد وہ عثمانی فوج کے قریب جا پہنچا۔ لارڈ سیلاس جو کہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس کا گھوڑا اچانک زخمی ہوا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ اس نے ینیچری سپاہیوں سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس قدر برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر توجہ نہ دی اور ایک پرانے ینیچری خواجہ خیری نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس دن شام تک جان ہنیاڈی عثمانی ینیچری سپاہیوں سے اپنے بادشاہ کی لاش لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سرتوڑ کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا اور آخرکار وہ بھی بقیہ عیسائی دستوں کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ لیکن اس سے قبل اتحادی فوجوں کا 2/3 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ لارڈ سیلاس کے علاوہ مقتولین میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز نعش کارڈیلین جولین سیزرانی کی تھی، جو کہ معاہدے زجدین کی شکست کا خاص محرک تھا اور ہزاروں عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب بھی تھا۔ وارنا کی جنگ کے بعد ہنگری پر ترکوں کا قبضہ تو فوراً نہ ہو سکا، لیکن سرویا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر فتح کر لی گئیں۔ یہ دونوں جو کہ یونانی کلیسا سے وابستہ تھیں، سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط آنا بھی چاہتی تھیں، کیونکہ ہنیاڈی کی کامیابی کے صورت میں انہیں جبراً لاطینی کلیسا میں داخل ہونے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سرویا کے ایک مورخ ران کی نقل کرتا ہے کہ ایک بار جارج برینکووچ نے ہنیاڈی سے دریافت کیا کہ اگر اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے متعلق اس کا رویہ کیا ہوگا۔ ہنیاڈی نے جواب دیا کہ میں سرویا کو رومن کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کروں گا۔ اس کے بعد برینکووچ نے یہی سوال سلطان مراد سے کیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک گرجا بنوا دوں گا اور لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق مسجد یا پھر گرجا میں عبادت کریں۔ اس طرح کلیسائے روما کی مذہبی زیادتیوں نے بوسنیا کی تسخیر میں بھی ترکوں کی مدد کی اور 8 روز کے اندر بوسنیا کے 70 قلعوں نے عثمانی فوجوں کے لیے اپنے پھاٹک کھول دیے۔ بوسنیا کا شاہی خاندان مٹ گیا اور اس کے بہت سے ممتاز امراء اسلام میں داخل ہو گئے۔ وارنا کی جنگ میں عثمانی سلطان مراد دوم کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس جنگ نے گزشتہ کئی سالوں سے عثمانی شکستوں کے داغوں کو تقریباً دھو ڈالا تھا، کیونکہ سلطان مراد نے گزشتہ 4-5 سالوں میں جتنے بھی لشکر ہنیاڈی کے مقابلے کے لیے بھیجے تھے، ان سبھی کو تقریباً عبرتناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے وارنا کی جنگ میں فتح حاصل کرنا عثمانیوں کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اس جنگ میں فتح نے یورپ میں عثمانیوں کے قدموں کو مزید مضبوط کر دیا۔ پچھلے 2 سالوں سے عثمانیوں کے خلاف جنگ میں فتح سے جان ہنیاڈی عیسائیوں کے ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا، لیکن وارنا کی یہ عبرتناک شکست جان ہنیاڈی کی عزت کو تار تار کر گئی اور یوں اس طرح عیسائیوں کی امیدیں بھی دم توڑنے لگیں۔ وارنا کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانی سلطان مراد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد دارالحکومت ادرنے پہنچے، جہاں ترکوں نے 7 دن تک اس فتح کا جشن منایا۔ وارنا کی جنگ میں فتح کے بعد سلطان مراد نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے مسلم ریاستوں کو کئی ایک خطوط بھیجے۔ سلطان نے اس فتح کی علامت کے طور پر کئی ایک عیسائی قیدی جو کہ اپنی جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، انہیں مملوکوں کے پاس بھیجا، اور اسی طرح مزید کچھ قیدی سلطان نے کارا قیونلو اور تیموری حکمران شاہ رخ تیموری کے پاس بھیجے۔ یہ دراصل مسلم دنیا میں اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ بھی تھا، تاکہ اپنے مسلمان ہم عصروں کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کا ہمسایہ بادشاہ کس قدر طاقتور ہے۔ ادرنے میں سلطان مراد نے کچھ دن آرام کیا اور اس کے بعد انہوں نے مال غنیمت کو خزانے میں جمع کروانے کے بعد جنگ میں شہید ہونے والے سپاہیوں کے خاندانوں کو سلطان نے رقمیں بھجوائیں۔ اب سلطان مراد چاہتے تھے کہ چونکہ عیسائیوں کی طرف سے اب کوئی خطرہ نہیں، تو انہیں دوبارہ ایدین کی پرسکون فضا میں جا کر زندگی کے بقیہ دن گزارنے چاہیے، لیکن سلطان مراد کا وزیر جاندارلی خلیل پاشا یہ نہیں چاہتا تھا،
کہ کم عمر شہزادہ محمد تخت نشین ہو اور بوڑھا تجربے کار سلطان مراد بنو ایدین میں اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب سلطان مراد خود دوبارہ تخت کو سنبھال لیں، لیکن اپنی تمام تر اصرار کے باوجود جاندارلی خلیل پاشا سلطان مراد کو ادرنے میں تخت سنبھالنے پر آمادہ نہ کر سکا، اور 1445 عیسوی میں سلطان مراد نے تاج و تخت پھر اپنے اکلوتے بیٹے محمد کے حوالے کیا، اور وہ خود بنو ایدین کی پرکیف فضا میں علماء و مشائخ کی صحبتوں میں پھر سے مشغول ہو گئے۔ اس دوران ادرنے میں کم عمر شہزادے محمد کے خلاف ان کے والد کے وزیروں کا گھیرا تنگ ہونے لگا، کیونکہ سلطان محمد کے دربار میں ان کے وزیر دو گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ ان کے والد سلطان مراد دوم کے دور کے وزیروں کا تھا، جبکہ دوسرا گروہ ان کے خود کے یعنی کہ سلطان محمد کے وزیروں اور مشیروں کا تھا۔ سلطان محمد کے وزیروں میں ایک زانوس پاشا جو کہ مستقبل میں ان کا سسر بھی بنا تھا۔ یہ شخص دراصل البانوی تھا، اور اس کے والد مراد دوم کے دور میں وہ محل میں چیف خزانچی کے عہدے پر مامور تھا۔ اس کے علاوہ وہ البانیہ میں ایک سنجک بے بھی رہ چکا تھا۔ سلطان محمد کے حامی گروہ کا دوسرا وزیر جو کہ وزیر اعظم جاندارلی خلیل پاشا کا سب سے بڑا حریف تھا، وہ شہاب الدین پاشا تھا، جو کہ رومیلیا کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ یہ دراصل جارجیائی نژاد تھا، جو کہ 1439 عیسوی کے اوائل میں رومیلیا کا بیلر بے بنا۔ اس نے سربیا کی فتح کے دوران بہت سے سربیائی قلعوں کو فتح کیا، جس سے کہ اس سے کافی شہرت حاصل ہوئی، اور 1442 عیسوی میں مزید پاشا جو کہ جان ہنیاڈی کے ہاتھوں جنگ میں شہید ہو چکے تھے کا بدلہ لینے کی مہم پر سلطان نے انہیں مامور کیا تھا، لیکن جان ہنیاڈی کے خلاف جنگ میں انہیں بھی شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، اور جیسے ہی وہ دارالحکومت ادرنے پہنچے تو سلطان مراد نے انہیں بیلر بے کے عہدے سے برطرف کرتے ہوئے انہیں فوج سے علیحدہ کر دیا۔ اس دوران 1443 عیسوی کی عظیم مہم میں عیسائیوں کے خلاف رومیلیا کے نئے بیلر بے قاسم پاشا کی ناکامیوں کی وجہ سے شہاب الدین پاشا کو انہیں اپنے سابق عہدے پر سلطان مراد نے بحال کر دیا۔ دراصل شہاب الدین پاشا جنگ کے فن میں ماہر کمانڈر تھے، اور وارنا کی جنگ میں وہ سلطان مراد کے بائیں بازو کی کمانڈ کر رہے تھے، اس لیے سلطان محمد نے انہیں وزیر کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان کے دربار میں ایک اور وزیر عیسیٰ بے بھی شامل تھے، جنہیں وارنا کی جنگ میں شہید ہونے والے کراچا بے کی جگہ پر انہیں اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ عیسیٰ بے اصل میں البانوی تھے، اور انہیں اناطولیہ کی افواج کا کنٹرول دیا گیا تھا، اور یہ جاندارلی خلیل پاشا کے حامی تھے۔ خلیل پاشا کی حمایت کرنے والوں میں ایک ینیچری آغا کرچو دوغان آغا بھی تھا۔ یہ کرچو دوغان آغا 7 سال سے اس عہدے پر فائز تھا، اور وہ سلطان مراد کے سب سے وفادار خادموں میں سے ایک تھا۔ اس نے عثمانی وزیر جاندارلی خلیل پاشا کو دارالحکومت میں بہت زیادہ طاقت فراہم کی تھی۔ خلیل پاشا کا ایک اور سابق وزیر اسحاق پاشا تھا، جو کہ اس کا بہت بڑا حامی تھا۔ یہ سابق سلطان مراد دوم کے سب سے وفاداروں میں سے ایک تھا۔ غرض دارالحکومت ادرنے میں سلطان محمد کے تخت کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ سلطان محمد قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے، اور یہ جاندارلی خلیل پاشا کو بالکل بھی قبول نہ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ سلطنت کو ایک نئے مشکل موڑ پر لا کھڑا کرے گا۔ ادھر منیسا میں سلطان مراد دوم کو اب کی بار بھی یہ تنہائی راس نہ آئی۔ وارنا کی شکست نے عیسائیوں کی قوت کو بالکل توڑ دیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کو اب کسی حملے کا خوف نہیں تھا، لیکن شہزادے محمد کی کم عمری سے خود ینیچری نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور انہوں نے تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ شہزادے محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی، اور ادرنے میں قتل و غارت گیری کا بازار ایسا گرم ہوا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر سلطان مراد سے منت و سماجت کی کہ وہ آئیں اور آ کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتنے کو ختم کریں۔ چنانچہ سلطان مراد کو بادل نخواستہ ایدین کا پرسکون ماحول چھوڑنا پڑا، اور سلطان کے ادرنے پہنچتے ہی باغیوں نے سر اطاعت خم کر دیا، اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔ 2 بار کے تجربے سے سلطان مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادے محمد میں ابھی سلطنت کو سنبھالنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ سلطان نے پھر تخت چھوڑنے کا کبھی بھی ارادہ نہ کیا، بلکہ بقیہ زندگی امور سلطنت کے سر انجام دینے میں سلطان نے گزاری۔ بادشاہوں کے تخت سے دستبردار ہو جانے کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔
ان میں سے بعض کا حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ عنان سلطنت کو ہاتھ نہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری بار تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف تاریخ میں سلطان مراد ثانی کے ساتھ مخصوص ہے اور جس کی کوئی نظیر تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی۔ مشہور مورخ گبن کے نزدیک سلطان مراد کی زندگی اور سیرت کا سب سے زیادہ مؤثر واقعہ یہی ہے کہ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں دوبارہ تخت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ سلطان مراد نے دوبارہ تخت سنبھالنے کے بعد اپنے بیٹے اور ان کے وزیروں زانوس پاشا، شہاب الدین اور دیگر کو اپنے بیٹے کے ہمراہ منیسا بھیج دیا۔ شہزادہ محمد سمجھ چکا تھا کہ ان سب واقعات کا سرغنہ جاندارلی خلیل پاشا ہے، جس نے خفیہ انتظامات کر کے اسے تخت سے ہٹایا ہے۔ ادھر دارالحکومت میں سلطان مراد دوم کے واپس تخت نشین ہونے کے بعد وزیر اعظم جاندارلی خلیل پاشا کی حیثیت اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اور یوں اب خلیل پاشا اپنے حریف شہاب الدین اور زانوس پاشا کو دارالحکومت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوبارہ تخت پر آنے کے بعد سلطان مراد دوم کی زندگی کے بقیہ 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ ہی میں گزرے۔ سب سے پہلے سلطان نے موریا کی طرف توجہ دی، جہاں شہنشاہ قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے قرنت کی قلعہ بندی کی، اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھیبیس کے شہر پر جو اس سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا، اس نے یہاں اچانک حملہ کر کے یہاں قبضہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر سلطان مراد کو پہنچی تو سلطان فوراً مورا کی طرف روانہ ہوئے۔ قرنت کا مضبوط قلعہ سلطان کی راہ میں حائل تھا، مگر عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ قرنت کی فتح کے بعد موریا کا راستہ بالکل صاف ہو گیا، اور قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریا بھی سلطنت عثمانیہ کی باج گزار ریاستوں میں شامل ہو گئی۔ دیری اثناء وارنا کی جنگ کے فوراً بعد ہنگری میں دوبارہ بدامنی پھیل گئی، کیونکہ پولینڈ اور ہنگری کے بادشاہ لارڈ سیلاس کی وارنا کی جنگ میں موت کے ساتھ ہی پولینڈ اور ہنگری الگ ہو گئے اور پھر وہ کبھی بھی دوبارہ متحد نہ ہو سکے۔ اس دوران ہنگری کے امراء نے سابق بادشاہ اور جرمن شہنشاہ البرٹ پنجم کے چھوٹے بیٹے لارڈ سیلاس پنجم کو ہنگری کے تخت کے لیے منتخب کر لیا۔ اگرچہ لارڈ سیلاس پنجم اب بھی کم عمر تھا اور وہ اتنا تجربے کار نہیں تھا کہ وہ ہنگری پر حکومت کر سکے، اس وجہ سے ہنگری کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک لارڈ سیلاس حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا تب تک نائب کے طور پر تمام معاملات جان ہنیاڈی کے سپرد ہوں گے۔ یوں اس طرح جان ہنیاڈی نے کنگ لارڈ سیلاس پنجم کے نائب کے طور پر اس نے عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جان ہنیاڈی نے سب سے پہلے اپنے ہمسائے میں موجود ولاچیا کی سلطنت پر نظریں جما لیں، کیونکہ وارنا کی جنگ میں شکست کے بعد جب جان ہنیاڈی واپس ہنگری جانے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے ولاچیا کے راستے کا انتخاب کیا، اور جب وہ اپنی فوج کے ساتھ شمال کی طرف دریائے ڈینیوب کے پاس پہنچا تو یہاں سے ولاچین سپاہیوں نے شکست خوردہ ہنیاڈی کو پکڑ کر اسے گرفتار کر لیا، اور ایسا انہوں نے ولاد کے کہنے پر کیا تھا۔ ولاڈ نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ہنیاڈی کو گرفتار کر کے عثمانیوں کے حوالے کر دے اور اس کے عثمانیوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات پھر سے قائم ہو جائیں، لیکن ہنگری کی جانب سے مسلسل جنگ کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر ولاڈ نے جان ہنیاڈی کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب جب کہ ہنیاڈی ہنگری کے سیاہ و سفید کا تقریباً مالک بن چکا تھا تو ولاچیا میں موجود ولاڈ کو یہ بات ستانے لگی کہ جلد یا بدیر ہنیاڈی اس کی زمینوں پر حملہ ضرور کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تخت اس سے چھین لیا جائے گا۔ چنانچہ نومبر 1447 عیسوی میں اچانک جان ہنیاڈی ولاچیا کی سرزمینوں میں حملہ آور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جان ہنیاڈی نے ولاڈ اور اس کے بڑے بیٹے میرچا کو اس کے سپاہیوں کے سامنے زندہ جلا کر مار ڈالا تھا، اور آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ولاڈ کو کہاں دفن کیا گیا۔ اس سے ان روایات کو تقویت ملتی ہے کہ واقعی ہنیاڈی نے اسے جلا کر مارا تھا۔ یوں ولاچیا کے بادشاہ ولاڈ کی موت کے بعد اس کے خاندان کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، سوائے اس کے 2 بیٹوں کے جنہیں اس نے عثمانی سلطان مراد کے پاس سیاسی قیدی کے طور پر بھیجا ہوا تھا۔ ان میں اس کا سب سے بڑا بیٹا ولاڈ، جو کہ بعد میں ڈریکولا کے نام سے مشہور ہوا،
اور دوسرا اس کا بیٹا راڈو تھا۔ ان دونوں کی عثمانی محل میں ولاچیا کے مستقبل کے بادشاہ کے طور پر ان کی تربیت کی گئی تھی۔ اس دوران اسکندر بیگ کے خلاف عثمانی کمانڈر مصطفیٰ پاشا کو شدید ترین شکست ہوئی اور وہ ناکام واپس لوٹے، جس کے بعد سلطان مراد نے ذاتی طور پر البانیہ پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی۔ سلطان نے 15,000 سپاہیوں کو مصطفیٰ پاشا کی کمان میں البانیہ کی جانب ونیشینز کی مدد کے لیے انہیں روانہ کیا، کیونکہ اس دوران البانیہ میں ایک قلعے کو لے کر اسکندر بیگ اور ونیشینز کے درمیان جنگ جاری تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ عثمانی فوج مصطفیٰ پاشا کی سرکردگی میں وینس کی فوج کے ساتھ مل کر اسکندر بیگ کو شکست دیتی، کہ اسکندر بیگ نے ونیشینز کو شکست دے دی تھی، اور 3 ہفتے بعد اورنگ کے قریب مصطفیٰ پاشا کا اسکندر بیگ کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ میں بھی مصطفیٰ پاشا کو شکست ہوئی اور مصطفیٰ پاشا سمیت 12 عثمانی کمانڈروں کو اسکندر بیگ نے زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر دوسری جانب سلطان مراد مرکزی لشکر کے ساتھ البانیہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے البانیہ میں کوچاک نامی علاقے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اسکندر بیگ سلطان مراد ثانی کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا اور اس نے سلطان مراد کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، اور 31 جولائی 1448 عیسوی کو سلطان نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس سے پہلے کہ سلطان مراد البانیہ میں مزید علاقوں کو فتح کرتے کہ انہیں جاسوسوں نے خبر دی کہ جان ہنیاڈی ہنگری میں اپنی فوج کو جمع کر چکا ہے اور وہ اب سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر سلطان نے البانیہ کی اس مہم کو ترک کر دیا اور سلطان مراد بقیہ فوج کے ساتھ صوفیہ میں چلے آئے، جہاں انہوں نے تمام فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ادھر ہنگری میں جان ہنیاڈی وارنا کی جنگ میں اپنی شکست کا داغ دھونا چاہتا تھا، اور وہ ہنگری میں اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے عثمانیوں کے خلاف وارنا کی جنگ کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یورپ میں ایک نئی صلیبی مہم کے لیے اس نے اتحاد پر کام شروع کیا۔ شروع میں انگلینڈ، فرانس، جنہیں اس نے اس اتحاد میں دعوت دی تھی، انہوں نے ہنیاڈی کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے علاوہ وینس، اراگون اور باقی ریاستوں نے بھی اپنی فوجوں کو بھیجنے سے منع کر دیا، جبکہ ولاچیا، بوہیمیا، پولینڈ، مالدیوا، جرمنی اور بوسنیائی فوجوں نے جان ہنیاڈی کا ساتھ دیا۔ یوں اپنے دامن پر لگے داغ کو ختم کرنے کے لیے ہنیاڈی نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی تھی، اور اب جب کہ اسے معلوم ہوا کہ سلطان مراد خود البانیہ کی مہم میں مصروف ہے تو اس نے حملہ کرنے کا یہ بہترین موقع جانا۔ ادھر سلطان مراد نے اب تک صوفیہ میں اپنی فوجوں کو جمع کر لیا تھا۔ اناطولیہ اور یورپ کے ہر حصے سے نوجوانوں نے اس جنگ میں شرکت کی۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے اکلوتے بیٹے شہزادے محمد نے بھی حصہ لیا۔ اس دوران جب کہ جان ہنیاڈی اپنی فوج کے ساتھ سربیا میں داخل ہوا تو سلطان مراد نے ولاچیا کے شہزادے ولیڈ کو ایک فوج دے کر ولاچیا میں تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اسے روانہ کیا، جہاں شہزادے ولیڈ نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جلد تارگویس سے جا پہنچا، اور صرف 17 سال کی عمر میں شہزادے ولیڈ نے ولاچیا کے بادشاہ کو، جو کہ اس کا چچا زاد بھی تھا، کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کوسوو کی یہ دوسری جنگ ٹھیک اسی میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال پہلے سلطان مراد اول نے سربیا کی طاقتور ترین سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا باج گزار بنایا تھا۔ جمعے کے روز صبح کی نماز کے وقت عثمانی فوجیں میدان میں پہنچیں۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد سلطان نے 8 افراد پر مشتمل ایک وفد جان ہنیاڈی کے پاس امن کے لیے بھیجا، لیکن جان نے سلطان کے سفارتی وفد کی بات سننا تک گوارا نہ کی، اور بغیر بات سنے اس نے سلطان کے اس وفد کو واپس بھیج دیا، اور یوں دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اکتوبر 1448 عیسوی کو جان ہنیاڈی اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں کھڑا تھا۔ اس کے لشکر کے بائیں جانب جرمن اور پولش گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان کے آگے بوہیمیا اور ٹرانسلوینیا کی پیدل فوج تھی، جن میں زیادہ تر سپاہیوں کے پاس رائفل اور تیر تھے، جبکہ عیسائی فوج کے دائیں بازو میں پولش گھڑسوار دستے اور بوہیمین اور ٹرانسلوینین پیدل رائفل فوجی دستے شامل تھے۔ فوج کے مرکز میں ہنگیرین فوج تھی، جس کا کمانڈر ان چیف جان ہنیاڈی خود تھا۔ یہاں ولاچیا اور مالدیوا کے گھڑسوار اور پیادہ دستے مرکز میں شامل تھے۔ اس ترتیب سے فوج کو تقریباً 38 مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔
ادھر عثمانی فوج کے دائیں بازو پر کراچا بے اور شہزادہ محمد رومیلین افواج کی کمان کر رہے تھے، جبکہ بائیں بازو پر عیسیٰ بے کی کمان میں اناطولیہ کی فوجیں موجود تھیں اور مرکز میں سب سے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ ان کے پیچھے ایک لمبی خندق کھودی گئی تھی۔ اس خندق کے پیچھے ینیچری سپاہی تھے، جبکہ ان کے پیچھے خود عثمانی سلطان مراد اول اپنے کیپیکولو فوج کے ساتھ موجود تھا۔ اس فوج کے علاوہ 2 عثمانی دستے مشرقی اور مغربی پہاڑی کے عقب میں عیسیٰ بے اور خضر بے کی کمان میں چھپے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک تھی، جبکہ عیسائیوں کی تعداد 80,000 کے قریب تھی۔ جنگ کا آغاز 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو ترک فوج کے حملے سے ہوا۔ یہ حملہ عثمانی سپاہیوں نے بیک وقت تمام محاذوں سے کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں عیسائی افواج نے وہیں کھڑے ہو کر دفاعی پوزیشن میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب جان ہنیاڈی نے عثمانی سپاہیوں کو قریب آتے دیکھا تو اس نے صلیبی سپاہیوں جن کے پاس رائفل اور تیر تھے انہیں حملے کا حکم دیا، جس سے یکدم سینکڑوں تیر اور گولیاں عثمانی سپاہیوں کا کلیجہ چیرتی ہوئیں آگے نکلیں، لیکن عثمانی سپاہیوں نے ان پر برسنے والے تیروں اور گولیوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کی اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے صلیبی صفوں میں جا گھسے۔ عیسائی توپ خانے کے ابتدائی حملے سے ترک افواج کا کافی جانی نقصان ہوا، جبکہ ترکوں کے مقابلے میں عیسائیوں کا بہت کم جانی نقصان ہوا تھا۔ لیکن ترک یہاں ڈٹے رہے اور ترکوں اور عیسائیوں کے درمیان گھمسان کی یہ جنگ شام تک جاری رہی۔ شام ہوتے ہی فریقین نے لڑائی بند کر دی اور وہ اپنی اپنی پوزیشنوں پر واپس چلے گئے۔ جان ہنیاڈی نے جب دیکھا کہ اس ابتدائی حملے میں اس کا کوئی خاص جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں عثمانیوں کے بے شمار سپاہی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، تو اس کا خیال تھا کہ ترک زیادہ دیر تک میدان میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ ترکوں پر جو کہ ابتدائی جنگ ہار چکے ہیں اور وہ تھکے ہارے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہوں گے، تو رات کے وقت ان پر حملہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ لہٰذا اس نے رات کی آخری پہر اپنی فوج کے ساتھ عثمانی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ جب عیسائی افواج عثمانی لشکر کے قریب پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ترک افواج ان کے انتظار میں بالکل چوکنا کھڑی تھی، اور جیسے ہی عثمانی لشکر کے قریب عیسائیوں کا لشکر پہنچا تو عثمانی توپوں نے رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے دشمن پر موت کے گولے برسانے شروع کر دیے۔ یوں اس طرح خوفناک ترین جنگ شروع ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں عثمانیوں پر حملہ کرنے کا یہ منصوبہ جان ہنیاڈی کو بہت مہنگا پڑا۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جان ہنیاڈی نے اپنی فوج کو واپس کیمپ میں لے جانے کا حکم دیا۔ اگلے دن ہنیاڈی نے اپنے دائیں اور بائیں بازو کو عثمانی لشکر کی طرف حملہ کرنے کا اس نے انہیں حکم دیا۔ جلد صلیبی فوج ترکوں کے بالکل قریب آ پہنچی اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد عثمانی فوج کے دائیں بازو اور پھر بائیں بازو نے آہستہ آہستہ پسپائی کرنا شروع کر دی۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال بالکل وارنا کی پہلی جنگ جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار عثمانی فوج پسپائی اختیار کر رہی تھی، جو کہ ایک فرضی پسپائی تھی۔ سلطان مراد جانتے تھے کہ ہنیاڈی وارنا کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے، اس وجہ سے وہ اسے چاندی کے تھال میں وارنا کی جنگ کا بدلہ دینے کی پیشکش کر رہے تھے۔ جب عثمانی فوج کا دایاں اور بایاں بازو پسپائی اختیار کرتا ہوا مرکز سے بھی پیچھے ہٹنے لگا تو اب مرکز میں سلطان مراد کا صرف کیپیکولو اور ینیچری دستہ رہ چکا تھا۔ ہنیاڈی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سلطان کو ینیچری دستے سمیت ختم کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اور وہ اپنے پورے مرکزی لشکر کے ساتھ یہاں ٹوٹ پڑا۔ اس دوران ینیچری دستہ سلطان مراد کے حکم پر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس طرح بظاہر پوری عثمانی فوج پسپا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہنیاڈے کو یقین ہو گیا کہ عثمانی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے اور جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو گیا تو وہ بقیہ فوج کے ساتھ میدان میں اترا، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ 30,000 پر مشتمل وہ عثمانی دستے جو کہ مشرقی اور مغربی پہاڑی دروں میں سلطان کے حکم پر چھپے کھڑے تھے، جیسے ہی عیسائی افواج سلطان کے جال میں آئی تو سلطان کے حکم پر ان دونوں دستوں نے عقب سے برق رفتاری کے ساتھ عیسائیوں کے عقب پر حملہ کر دیا، اور اس دوران پسپائی اختیار کرتی ہوئی عثمانی فوج کو سلطان نے پلٹ کر جوابی حملے کا بھی حکم دیا،
جس پر پسپائی اختیار کرتی ہوئی عثمانی فوج یکدم واپس پلٹی اور اس نے دشمن پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوں عیسائی افواج اب پوری کی پوری عثمانی فوج کے نرغے میں آ چکی تھی۔ جلد صلیبی فوج میں گھبراہٹ اور خوف پھیل گیا اور وہ جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگے۔ یوں اس دن شام تک عیسائی افواج جو کہ عثمانیوں کے نرغے میں آ چکی تھی محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور یوں رات کو کہیں جا کر ہنیاڈی اور اس کے چند ایک گھڑ سوار زندہ عثمانی لشکر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ بھاگتے ہوئے کیمپ میں جا پہنچے۔ زیادہ تر صلیبی فوج عثمانیوں کی تلوار کا مزہ چکھتے ہوئے ختم ہو چکی تھی۔ جان ہنیاڈی نے اس دوران جب وہ جان بچا کر اپنے کیمپ میں پہنچا تو اس نے بچ جانے والے کمانڈروں کو کیمپ کے سامنے صف بندی کا حکم دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ بقیہ عیسائی فوج کے ساتھ کل عثمانیوں پر حملہ آور ہوں گے، اور اس نے سپاہیوں کو چکنا رہنے کا حکم دیا۔ یوں ساری رات جرمن اور بوہیمین سپاہی چکنا رہے، جبکہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے جان ہنیاڈی اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ بھاگ کر ہنگری چلا گیا۔ اگلے دن عثمانی فوج عیسائی کیمپ کے پاس پہنچی تو انہیں عیسائیوں کے توپ خانے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب میدان پورے کا پورا عثمانی فوج کے ہاتھ میں تھا۔ عثمانی فوج نے جلد عیسائیوں کے کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے بچے کچے تمام عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 3 روز کی شدید ترین جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1448 عیسوی میں سلطان مراد نے ہنیاڈی کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دے دی تھی۔ کوسووا کی دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرویا کی آزادی بالکل ختم کر دی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا، جبکہ سلطان مراد نے بوسنیا سے سالانہ خراج قبول کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد سلطان مراد مکث 2 سال ہی زندہ رہے اور 5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 9 فروری 51 عیسوی کو سلطان مراد نے ادرنے میں وفات پائی، جبکہ سلطان مراد کی تجہیز و تکفین قدیم عثمانی پائے تخت بورسا میں کی گئی۔ سلطان مراد کے عدل و انصاف اور شریفانہ اوصاف کا اعتراف سلطان کے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ یونانی مورخین بھی سلطان کی فوجی قابلیت کے علاوہ ان کی اخلاقی عظمت کی شہادت دیتے ہیں، اور اس بات میں وہ ترک مورخین کے ہم نوا ہیں۔ چنانچہ لارڈ ایورسلے، جس کے قلم سے آل عثمان کے لیے بہت کم تعریف سننے کو ملتی ہے، اس نے سلطان مراد کے عہد حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس کی حکومت پر نظر ڈالنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے توسیع سلطنت کے مقصد سے لڑائیاں لڑیں۔ تقریباً ہر جنگ کے لیے وہ مجبور کیا گیا۔ 3 بار امیر کرمانیہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، ہر بار سلطان مراد نے اس کو شکست دی اور کرمانیہ کو صرف ایک باج گزار ریاست بنا لینے پر ہی کنات کی۔ یہ دیکھا جا چکا ہے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کا طرز عمل کس قدر غدارانہ تھا، اور سلطان مراد اس کے مقبوضات کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دینے میں کسی درجے حق بجانب تھا۔ اسی طرح سالونیکا پر بھی سلطان مراد کا حملہ، جبکہ وہ شہر جمہوریہ وینس کے ہاتھ میں تھا، بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو اسے فروخت کرنے اور یہاں ایک غیر حکومت کو وہاں قدم جمانے کی جگہ دینے کا کوئی حق نہ تھا۔ شمالی سرحد پر جو لڑائیاں ہوئیں، ان میں سلطان مراد کو اہل ہنگری اور ان کی حلیف مسیحی طاقتوں کے جارحانہ اقدام سے مجبور ہو کر میدان میں آنا پڑا۔ اتحادیوں نے تلوار سے فیصلہ چاہا اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ ایک اور مشہور انگریز مورخ گبن ایک ترک مورخ کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطان مراد نے 49 سال کی عمر پائی اور سلطان نے 30 سال 6 ماہ اور 8 روز حکومت کی۔ وہ ایک عادل اور بہادر فرما روا تھے، نہایت کشادہ دل، مستقل مزاج، عالم، رحم دل، پابند مذہب اور فیاض تھے۔ وہ اہل علم اور ان تمام لوگوں سے جو کسی علم یا فن میں کمال رکھتے محبت کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ وہ ایک نیک شہنشاہ اور ایک جلیل القدر سپہ سالار تھے۔ کسی شخص نے مراد سے زیادہ اس سے بڑی فتوحات نہیں کی۔ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تو سب سے پہلے وہاں مسجدیں اور کاروان سرائے، ہسپتال اور مدرسے تعمیر کرواتے۔ ہر سال سلطان 1000 طلائی سکے سادات کی نظر کرتے اور 2500 مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ اور بیت المقدس کے دیندار لوگوں کے لیے سلطان روانہ کرتے۔